رضوی نیٹ ورک کا پیغام تمام سنی جنتیوں کے نام، مسلک اعلی حضرت کا ترجمان رضوی نیٹ ورک اب آپ حضرات اپنے موبائل کے پلے اسٹور سے فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ یہاں علماء اہل سنت کے بیانات، شورائے اہل سنت کی نعتیں، کنز الایمان شریف، فتاوی رضویہ شریف اردو اور انگلش میں، ایمان اور عقیدے کو سنوارنے والی کتابیں اور بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی، ابھی اپنے موبائل کے پلے اسٹور میں جائیں اور رضوی نیٹ ورک لکھیں اور وہاں سے فری انسٹال کر کے اس سے فائدہ حاصل کریں۔ یہ پیغام اپنے تمام دوست احباب تک پہنچانے کی کوشش ضرور کریں۔ جناب مولانا ممتاز نعیمی صاحب ہمارے ساتھ پیش کر رہے ہیں، ان سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ اینڈ آج اذان مغرب کا وقت ہوگا 5:45 پہ، اینڈ ان سے بات کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج سے ایک ٹاپک شروع کرنا چاہ رہا ہوں، اس کے بارے میں بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں اور بہت سے لوگ بہت ساری چیزیں عجیب و غریب اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو یہ ٹاپک ہے دجال۔ دجال کون ہے؟ دجال کہاں ہے؟ دجال کب برآمد ہوگا؟ یہ سارے جو ٹاپک ہیں اس کے اوپر آپ سے میں گفتگو کروں گا اور امید ہے کہ آپ سب لوگ جو ہیں وہ اسے بڑے غور سے سماعت کریں گے۔ اگر آپ سے یہ مس ہو جائے تو کاشی بھائی کو فون کر کے پوچھ لیجیے گا، ان کی ویب سائٹ پہ یہ آرکائیو کے اندر یہ رہتا ہے، ہمارا پروگرام جو ہے 24 آور تو رہتا ہی ہے۔ وہاں مس ہو جائے تو پھر ایک چینل دوست کا ہے وائٹ سٹون 786، وہاں جا کے بھی سن لیجیے گا۔ چلیے گفتگو کو شروع کرتے ہیں۔ دجال جو ہے وہ کون ہے؟ سب سے پہلے ہم حدیث مبارکہ، کیونکہ ہماری عادت یہ ہے، عادت کیا کہ ہمارا طریقہ یہ ہے، طریقہ کیا کہ ہم ضروری سمجھتے ہیں۔ مسلمان جب بھی کبھی تقریر کرنے لگتا ہے، گفتگو شروع کرتا ہے، قرآن مجید کی آیت یا حدیث مبارکہ کو پڑھتا ہے۔ میں حدیث مبارکہ کا ترجمہ کرنا چاہوں گا، اس کو ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔ سنیے، جب سے اللہ تعالیٰ نے ذریت آدم کو پیدا کیا، دنیا میں کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا نہیں ہوا، اور اللہ نے جس نبی کو بھی مبعوث کی فرمایا اس نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا۔ اور حضور فرماتے ہیں میں آخری نبی ہوں اور تم بہترین امت، اس لیے وہ لا محالہ تمہارے ہی اندر نکلے گا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے کہ انہی کے اندر آئے گا وہ۔ اگر وہ میری موجودگی میں نکلا تو ہر مسلمان کی طرف سے اس کا مقابلہ کرنے والا میں ہوں، اور اگر میرے بعد نکلا تو ہر مسلمان اپنا دفاع خود کرے گا، اور اللہ ہر مسلمان کا محافظ و نگہبان ہوگا۔ وہ شام و عراق، سیریا اور عراق کے درمیان ایک رستے پر نمودار ہوگا، پس وہ دائیں بائیں ہر طرف فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، تم اس وقت ثابت قدم رہنا، میں تمہارے سامنے اس کی وہ علامات بیان کیے دیتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے بیان نہیں کی۔ غور ہے، سماعت کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی علامات بتانے لگے۔ فرماتے ہیں کہ پہلے کسی نبی نے بیان نہیں کی۔ دیکھا آپ نے، 1,23,999 انبیاء کی تقریروں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ہے کہ کسی نے اپنے ظاہری دور کے اندر اس کی علامات اپنی کسی بیان میں بیان نہیں کی۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے تو یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یعنی پیدا نہیں ہوا۔ پھر یہ دعویٰ کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، مگر اسے دیکھنے والے کو پہلی ہی نظر میں ایسی 3 چیزیں نظر آ جائیں گی جن سے اس کے دعوے کی تکذیب کی جا سکتی ہے۔ 3 چیزیں اس میں کیا نظر آئیں گی؟ حضور فرماتے ہیں کہ پہلی کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ وہ آنکھوں سے نظر آ رہا ہوگا، حالانکہ تم اپنے رب کو مرنے سے پہلے نہیں دیکھ سکتے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ ایک شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میں رب ہوں، وہ دجال یہ آ کے کہے گا میں پہلے تو کہے گا نبی، تو یہ تو مسلمانوں کو پتا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوتا۔ اور دوسرا وہ نظر آ رہا ہے، آپ لوگوں کو وہ نظر آ رہا ہے، تو رب جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ حضور فرماتے ہیں دوسری یہ کہ وہ کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ بند، تو حالانکہ تمہارا رب جو ہے وہ کانا نہیں ہے۔ تیسری یہ کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، جو ہر مومن پڑھ لے گا، خواہ وہ لکھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ یہ تھی ایک حدیث مبارکہ جس کو میں نے اپنا سرنامہ کلام بنا لیا۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشانی ہمیں بتلا دی کہ دجال جو ہے وہ آئے گا. یہ دجال جو ہے بر وزن فعال ہے، مبالغے کا صیغہ ہے. دجال کو دجال کیوں کہتے ہیں؟ اس کا نام کیا ہے؟ یہ نام چونکہ حدیث میں نہیں آیا اس لیے ہم لوگوں کو بھی معلوم نہیں ہے. حضور جس کا نام بتاتے ہیں وہی ہمیں پتا چلتا ہے. تو کہاں گئے وہ لوگ جو اپنے علم پہ بھروسہ کرتے ہیں اور کئی چیزیں ان کو نہیں آتی؟ آج کے دور میں سارے علامہ، مفسر، مفکر، محدث، مقرر، یہ سب کچھ جو ہیں یہ سب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے علم سے اپنا مقام جو ہے وہ بنا رہے ہیں. حضور نے دجال کا نام نہیں بتایا تو نام بھی نہیں آتا. فعال کے وزن کے اوپر اس کو دجال کیوں کہا گیا؟ دجل کا ایک معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینا، لپیٹ لینا. تو جو اپنے جھوٹ، ملمہ سازی، فریب کاری اور اپنی طاقت، افرادی قوت، فوجی طاقت سے حق کو ڈھانپ لے گا، اس کے لیے یہ نام لکھا گیا اور اس کے اندر یہی صلاحیت ہوگی. 70,000 تو مسلمان جو ہیں وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، اس کی ہیلپ کریں گے. یہ بات یاد رکھ، جب وہ نکلے گا نا تو 70,000 مسلمان اور 70,000 یہودی، یہ تو وہ لے کے چلے گا. اب اندازہ لگا لیجئے کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ اس کی آرمی کتنی پاورفل ہے. اور دجل کسی نقلی چیز کے اوپر سونے کا پانی چڑھانے کو کہتے ہیں. یہ بھی دجل کا ایک معنی ہے. کیا مطلب؟ کہ نیچے کی چیز سونا نہیں ہے لیکن جو اس کے اوپر چڑھا دیا وہ سونا ہے. بہت سی چیزیں آج کل آپ دیکھتے ہیں، بازار سے آپ جاتے ہیں لینے کے لیے تو آپ کو جو زیور ملتا ہے وہ آرٹیفیشل ہوتا، اس کے اوپر کیا ہے؟ سونے کا پانی چڑھا ہوتا. تو نیچے سونا تو نہیں ہے نا. تو یہی حال ہے کہ دجال کیا کرے گا؟ وہ انسانی حقوق کے نام پر، جمہوریت کے نام پر، معاشی خوشحالی کے نام پر، معاشرتی مساوات کے نام پر، فلاح و بہبود کی خاطر منصوبہ بندی، فن کے نام پر پوری دنیا کو دھوکہ دے گا. آپ دیکھ لیجئے انسانی حقوق کے نام پر کیا کیا جاتا ہے، جمہوریت کے نام پر ملکوں میں کیا ہوتا ہے. معاشی خوشحالی کہے گا کہ معاشی خوشحالی آئے گی، تم لوگ جو ہے منصوبہ بندی اختیار کر لو. تو وہ ایک اصل حقیقت جو دھوکہ دہی ہے، جو فریب ہے، اس کے اوپر ملمہ کاری کرے گا بڑے بڑے اچھے لفظوں کی. یہ اس کا فن ہوگا. اب فن کے نام پر آپ دیکھ لیجئے، فنون لطیفہ کے نام پر دنیا میں کیا ہوتا ہے. تو وہ یہی کام کرے گا پوری دنیا کے اوپر. فن کے نام کے اوپر ہر ایک کو نچنیا بنا دے گا، ہر ایک کو ڈانسر بنا دے گا فن کے نام پہ. یہ فن ہے. تو دجال اکبر کو دجال مسیح بھی کہا گیا ہے. اب آپ سمجھ گئے کہ دجال کو دجال کیوں کہتے ہیں. یہ میں نے صرف مثالیں دی ہیں کہ یعنی دجال جو ہے وہ بری چیزوں کو ڈھانپے گا، اچھی چیزیں اس کے اوپر رکھ دے گا. تو باطل کو جو پھیلائے گا باطل کو، لیکن اس کے اوپر ملمہ کاری کرے گا اچھائی کی. تو اسی دجال کا نام دجال اکبر، یہ جو اس کو دجال اکبر جو آئے گا قرب قیامت جو ہے، اس کو دجال مسیح بھی کہتے ہیں. مسیحی دجال بھی کہا گیا اس کو. اب مسیح تو عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں، تو اس دجال کو مسیح کیوں کہتے ہیں یہ سمجھنا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو جو مسیح کہتے ہیں، وہاں مسیح بمانا ماسح ہے، یعنی بمانا فاعل ہے، یعنی چھونے والا یا سیاحت کرنے والا، چلنے والا. تو عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بیمار کو چھوتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی پاور سے شفا دے دیتے تھے. وہ بس چلتے ہی رہتے تھے. انہوں نے کوئی اپنا کو عالیشان مکان نہیں بنایا، کبھی یہاں قیام کبھی وہاں قیام، اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ یوں ہی سفر پہ ہی رہتے. تو اس لیے بھی ان کو مسیح کہا جاتا ہے. تو لیکن یہ جب ہم تشریح کرتے ہیں کہ مسیح بمانا ماسے ہے اور مسیح بمانا سیاحت کرنے والا ہے، تو یہ تو اس کے اندر بھی ہے. دجال بھی چھوتا ہے اور دجال بھی سیاحت کرے گا. تو پھر فرق کیا ہوا؟ تو سنیے، فرق یہ ہے کہ وہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام مسیح الخدا ہیں. ہدا ہاں کے ساتھ، خدا نہیں، ہدا ہیں، ہدایت کے مسیحا ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام مسیح صادق ہیں. اور یہ جو دجال ہے یہ مسیح الدلالہ ہے اور مسیح کاذب ہے. یہ اور دجال کو جو مسیح کہا گیا ہے، اس کے کہنے کی ایک بڑی واضح وجہ یہ ہے کہ اس کی ایک آنکھ اور ابرو نہیں. یہ بات یاد رکھیے کہ جو سب سے بڑی وجہ ہے اس کو بیان کرنے کی، اس کی ایک آنکھ نہیں اور آنکھ کے اوپر ابرو جو ہیں وہ بھی اس کے نہیں. ابن فارس نے یہی معنی بیان کیے ہیں اور یہ معنی بیان کرتے ہوئے ایک حدیث حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کی. وہ حدیث مبارکہ کیا ہے سن لیجئے. وَإِنَّ الدَّجَّالَ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ عَلَيْهَا زَفْرَةٌ غَلِيظَةٌ، بلا شبہ دجال مٹی ہوئی آنکھ والا ہے جس پر ایک غلیظ بھدا سا نخونہ یعنی پھلی ہے. وہ گوشت جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور آنکھ کو کور کر لیتا ہے. تو حدیث کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے
کہ دجال کی ایک آنکھ ہی نہیں بلکہ دونوں آنکھیں عیبدار ہوں گی. بعض احادیث ہم پڑھتے ہیں تو ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ایک آنکھ نہیں اور بھی جو ہے دوسری آنکھ بھی ہوگی. تو سن لیجئے، اس میں جو ہے یہ مت سمجھیے کہ حدیث جو ہیں ان میں تعارض آ گیا، نہیں ایسا نہیں ہے. اصل میں اس کی دونوں آنکھیں ہی عیبدار ہوں گی، دونوں آنکھیں. ایک آنکھ جو ہے وہ اس کی بالکل بند، اور اس کے ماتھے کے اوپر کاف فا روئے جو ہے وہ لکھا ہوگا، اور اس کو مسلمان جو ہے، جو سچا مسلمان مومن ہوگا، اس کو فوراً سے وہ نظر آ جائے گا. تو یہودیوں کے نزدیک اس کا نام جو ہے کہتے ہیں کہ یہ یبل اس کا نام ہے، یا یوبل یا حبل ہے. لیکن اسلامی اصطلاحات کے اندر اس کے معنی جو ہیں وہ ہوتے ہیں اس کے جو طاغوت ہے. قرآن مجید کے اندر یہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. تو دجال جب آئے گا کہاں سے یہ آئے گا اور کب برآمد ہوگا، گفتگو ابھی جاری ہے. اجازت دیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جیسے ہم آپ کو بتا رہے تھے تھوڑی دیر پہلے 548 کے اوپر ہے اسلام اور ہماری زندگی کے سیگمنٹ شروع ہونے جا رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج ہمارے ٹاپک کی دوسری قسط ہے، دوسرا حصہ ہے. پہلی میں نے آپ کو دجال کے معنی بتلائے تھے کہ اس کے معنی کیا ہیں اور اس کے نام کی میننگ جو ہے کیا ہے. آج یہ ہے کہ دجال کے متعلق مختلف نظریات. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دجال کسی ملک کا نام ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دجال کسی نظام کا نام ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دجال کسی تنظیم کا نام ہے. تو جن لوگوں نے کہا کہ دجال جو ہے وہ کسی ملک کا نام ہے، انہوں نے کہا کہ جی جس ملک میں وہ رہ رہے ہیں امریکہ، بولے کہ یہ دجال ہے. جو لوگ امریکہ میں نہیں رہتے اور جب کبھی غصہ آتا ہے تو اپنی عوام کو کہتے ہیں کہ یہ دجال ہے، کیونکہ وہ خود یہاں نہیں رہتے، جب ویزا ملتا ہے تو پھر آ جاتے ہیں. دجال کی ایک آنکھ بتلائی گئی ہے، امریکہ کی بھی ایک آنکھ ہے، مادیت کی آنکھ، روحانیت کی آنکھ بند ہے، اور ایک آنکھ ہے اس کی، وہ مادیت کی، وہ کھلی ہے، اور اس کی کرنسی پر بھی ایک آنکھ بنی ہوئی ہے. وہ یہ دلیل دیتے ہیں. اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ امریکہ کی تہذیب سراسر مادیت پرستی پر قائم ہے، اور دجال کو ظاہر ہونے کے لیے جو وسائل درکار ہوں گے اور جو ماحول چاہیے وہ تمام غیر مسلم خواہ کہیں بھی رہتے ہوں مہیا کرنے کے لیے دن رات سائنسی، معاشرتی، سیاسی طور پر تحقیقات میں لگے ہوئے. یہ تو ٹھیک ہے کہ دجال کی راہیں ہموار کر رہے ہیں، مگر امریکہ دجال نہیں ہے، کیونکہ دجال کسی ملک یا حکومت کا نام نہیں ہے. یہ ایک متعین شخص ہے جو ایک مقررہ وقت میں مقررہ جگہ سے ظاہر ہوگا. اب اس کے تعاون کرنے والے بہت سے ہیں، وہ اب کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب ہم دجال اکبر کی گفتگو کریں گے تو پھر وہ ایک متعین شخص ہے، ایک آدمی ہے. اب ہمارے پاس کون سا ذریعہ ہے کہ جس کے مطابق ہم بتلا سکیں، یقینی ذریعہ ہو کہ وہ کون ہوگا؟ تو ہمارے پاس ذریعہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. تو دلائل دینے سے پہلے یہ جان لیجئے کہ ہماری گفتگو دجال اکبر سے ہے. ویسے تو ہر وہ آدمی دجال ہے جو دجال کی راہ ہموار کرتا ہے، اس کا منشور چلاتا ہے، دین سے ہٹاتا ہے، حق کو چھپاتا ہے. اسی طرح کے دجالوں کے بارے میں حضور نے ایک حدیث میں بتایا کہ ان کی تعداد 30 ہوگی. مسند عمر بن عبداللہ بن خطاب میں ہے کہ ان کی تعداد 30 بتائی ہے، کہ یہ 30 جھوٹے دجال، یہ چھوٹے دجال ہوں گے. ایک اور حدیث کے اندر، یہ حدیث مسند ابی یعلا میں ہے، اس میں بتایا گیا کہ 70 دجال ہوں گے. تو اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے مسند امام احمد بن حنبل میں، اس میں 27 دجال کے بارے میں بتایا گیا. تو آپ یہ مت سمجھیے گا کہ یہ 27، 30 اور 70 آپس میں تعارض ہے. اصل میں کچھ دجال ہیں وہ بی کیٹیگری کے ہیں، کچھ دجال ہیں وہ سی کیٹیگری کے ہیں. لیکن جس کی ہم گفتگو کرتے ہیں کہ دجال آئے گا، وہ الدجال الاکبر ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوگا. الدجال الاکبر جو ہے یہ ملک یا حکومت نہیں، ایک مخصوص حلیہ صورت رکھنے والا انسان ہے. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں حدیث مبارکہ میں کہ وہ کون ہے. مسلم شریف کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان نواس بن سمعان سے قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک نوجوان مرد ہوگا، اس کے بال چھوٹے اور گھنگریالے ہوں گے، وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا. بخاری شریف کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں خود کو کہ اسی دوران انہیں دجال دکھایا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موٹا بھاری بھرکم جسم تھا، سرخ اس کی رنگت، گھنگریالے بال، چھوٹے، اور ایک آنکھ سے نابینا، اور اس کی آنکھ لٹکے ہوئے انگور کے دانے جیسی ہے.
مسند امام احمد میں حدیث ہے کہ اس کی پیشانی پر فور ہیڈ پر لفظ کافر لکھا ہوگا، اور ہر ایمان والا چاہے پڑھا لکھا ہوگا یا ان پڑھ وہ اس لفظ کو پڑھ سکے گا۔ تو ان احادیث سے یہ خلاصہ واضح ہو گیا کہ دجال جو ہے یہ ایک نوجوان ہوگا، بھاری بھرکم اس کا جسم ہوگا، رنگت اس کی سرخ ہوگی، بال اس کے چھوٹے اور گھنگریالے ہوں گے، دونوں آنکھیں عیبدار ہوں گی، ایک آنکھ ایسی ہوگی جیسے لٹکتا ہوا انگور کا دانہ ہے، اور پیشانی پر کافر لکھا ہوگا۔ صرف مومن پڑھ سکے گا، بھلے سے پڑھنا جانتا ہو، وہ پڑھا لکھا ہو یا جاہل وہ پڑھ لے گا، دوسرے لوگ پڑھے لکھے بھی ہوں گے تو وہ اس کو پڑھ نہیں پائیں گے۔ تو ان احادیث کی روشنی میں یہ طے پا گیا کہ دجال کسی ملک، حکومت یا تنظیم کا نام نہیں، یہ ایک مرد ہے جو آئے گا۔ اب یہ ایک اور حدیث سنتے چاہیے، یہ مسند امام احمد میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس مسلمان شام کے جبل دخان کی طرف بھاگ جائیں گے اور دجال وہاں آ کر ان کا محاصرہ کر لے گا۔ یہ محاصرہ بہت سخت ہوگا، ان کو سخت مشقت میں ڈال دے گا۔ پھر فجر کے وقت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، وہ مسلمانوں سے کہیں گے اس خبیث کذاب کی طرف نکلنے سے تمہارے لیے کیا چیز مانے ہے؟ مسلمان کہیں گے یہ شخص جن ہے، لہذا اس کا مقابلہ بڑا مشکل ہے، یعنی اس کے اندر صلاحیتیں کچھ ایسی ہیں۔ تو یہ تو طے ہو گیا کہ دجال ایک مرد ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ دجال پیدا ہو چکا ہے یا ابھی پیدا ہوگا، یہ سوال ہے۔ یہ تو طے ہو گیا حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ تنظیمیں یا ملک یہ اس کے معاون تو ہو سکتے ہیں، اس کے لیے کام تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ نام صرف ایک خاص شخص کا ہے۔ اب یہ ہے کہ وہ پیدا ہو چکا ہے یا نہیں، اس کے لیے مجھے ایک طویل حدیث ہے لیکن میں خلاصہ آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کروں گا۔ یہ حدیث مبارکہ آپ پڑھ سکتے ہیں جا کے مسلم شریف میں، مسلم شریف کے کتاب الفتن کے اندر آپ کو یہ حدیث ملے گی۔ اس کا میں صرف ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ فاطمہ بنت قیس فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلانچی نے اعلان کرنے والے نے الصلاۃ جامعہ کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، تو میں نماز پڑھنے مسجد گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ نماز کے بعد آپ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور مسکرا رہے تھے۔ فرمایا ہر شخص اپنی جگہ بیٹھا رہے۔ پھر فرمایا تم جانتے ہو کہ ہم نے تم کو کیوں جمع کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے تمہیں نہ تو کسی چیز کا شوق دلانے کے لیے جمع کیا ہے، نہ کسی شے سے ڈرانے کے لیے، میں نے یہ بتانے کے لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری پہلے عیسائی تھا، وہ آیا، اس نے بیعت کی اور اسلام میں داخل ہوا۔ اس نے مجھے ایسا واقعہ سنایا جو ان باتوں سے تعلق رکھتا ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتلایا کرتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ لخم اور جزام قبیلہ کے 30 آدمیوں کے ہمراہ ایک بحری جہاز میں سمندر کے سفر پہ روانہ ہوا۔ سمندر کے اندر ایک ماہ تک ادھر ادھر بھٹکتے رہے وہ سب لوگ، آخر کار ایک جزیرہ میں پہنچ گئے۔ وہ جزیرہ میں داخل ہوئے تو ایک جانور ملا۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اس کا فرنٹ کیا ہے اور بیک کیا ہے۔ تو ایک جانور، تو ہم نے پوچھا بھائی تم کون ہو؟ آواز آئی میں جساسہ ہوں، اس گھر کے اندر ایک آدمی ہے، اس کی طرف جاؤ اور وہ تمہاری خبریں سننے کا بڑا مشتاق ہے۔ ہم ڈرتے ہوئے تیزی سے اس مکان کی طرف بڑھے، اندر دیکھا کہ ایک بھاری بھرکم آدمی ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے اور گھٹنے اور ٹخنوں میں لوہے کی زنجیریں ہیں، یعنی اس کے گھٹنے بھی باندھے ہوئے ہیں اور ٹخنے بھی باندھے ہوئے ہیں۔ ہم نے پوچھا تیرا ناس ہو، تم کون ہو؟ وہ بولا میرا تم کو جلد پتا چل جائے گا، تم بتاؤ تم کون ہو؟ تو ہم نے یہاں آنے تک تمیمداری کہتے ہیں کہ ساری سٹوری اسے سنا دی اور بتایا کہ ہم عرب سے آئے ہیں اور رستہ بھٹک گئے۔ تو اب وہ جو دجال ہے، وہ جو بندھا ہوا ہے، وہ پوچھتا ہے مجھے بیسان کے نخلستان کے بارے میں بتاؤ۔ اخبرونی عن نخل بیسان اسالکم عن نخلها هل یثمر قلنا له نعم۔ میں تم سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اس کے درختوں پر پھل آتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا آتے ہیں۔ اس نے کہا وہ زمانہ قریب ہے جب ان درختوں پر پھل نہیں آئیں گے۔ تو یہ دجال نے پہلی بات بتائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دور کے اندر کہ بیسان کے نخلستان کے درختوں پہ پھل نہیں آئیں گے۔ اب بیسان کیا ہے؟ بیسان فلسطین میں ایک جگہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مشہور کمانڈر حضرت شرحبیل بن حسنہ نے فتح کیا تھا۔ اور یہ میرے جتنے سامعین ہیں وہ یہ ذہن میں رکھ لیں، اس کو اکثر لوگ شرجیل پڑھتے ہیں، یہ شرجیل نہیں ہے، یہ لکھنے والے سے غلطی ہو گئی،
وہ نقطہ پیچھے لے جاتا ہے. یہ شرحبیل بن حسنہ نے فتح کیا. 1924 میں خلافت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد یہ اردن کا حصہ بن گیا. 1948 میں اسے اسرائیل نے بیسان پر قبضہ کر لیا. یہ علاقہ قدیم زمانہ میں کھجوروں کے باغات کے لیے مشہور تھا، لیکن اب ان درختوں نے پھل دینا بند کر دیا ہے. 626 ہجری میں ہی تقریباً ختم ہو گئے تھے پھل. دجال کی ایک بات پوری ہو گئی کہ وہ زمانہ قریب ہے جب ان درختوں پر پھل نہیں آئیں گے. دوسرا سوال دجال نے یہ کیا، مجھے تبریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ. میرے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا اس میں پانی ہے؟ قالوا ہی کثیرۃ الماء. وہ بولا کہ اس کا پانی بہت جلد ختم ہو جائے گا. پانی تو بہت زیادہ ہے، لیکن دجال کہنے لگا اس کا پانی ختم ہو جائے گا. یہ دوسری علامت تھی. تو بحیرہ تبریہ کہاں ہے؟ لگتا ہے اس کے ساتھ دجال کا کوئی ضرور تعلق ہے. تو بحیرہ تبریہ اسرائیل کے شمال مشرق اردن کی سرحد پر واقع ہے. اس کی لمبائی 23 کلومیٹر، چوڑائی 13 کلومیٹر، گہرائی 157 فٹ ہے. اس وقت اسرائیل کے قبضہ میں ہے یہ بھی. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اسرائیل کی حکومت اتنے پیسے لگا کر خلیج عقبہ سے پانی پائپوں کے ذریعے سے اس کے اندر ڈالتی ہے، اور اس کے باوجود بھی اس کا پانی مسلسل جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. تو دجال کی دوسری علامت بھی پوری ہو چکی ہے. تیسرا سوال اس نے یہ کیا کہ مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ. یہ چشمہ کیا ہے؟ کیا بتایا؟ گفتگو جاری ہے، اجازت دیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. موجود ہیں، آئیے ان کو کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس ٹاپک کو اتنی توجہ سے لوگ جو ہیں وہ سماعت کریں گے. ویب سائٹ کے یوٹیوب کے اوپر کل کا ہی ہمارا جو ہے وہ کافی لوگوں نے جو ہے اسے سنا، تو اس میں دلچسپی بھی کافی ہے. اور ایک بات آپ سوچتے ہوں گے کہ مختار نعیمی تم نے اس ٹاپک کو کیوں شروع کیا؟ وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ مولوی خطبہ جو ہے یہ دجال کا ذکر کرنا چھوڑ دیں گے. تو میں ذکر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یقین رہے کہ ابھی قیامت بہت دور ہے، جلدی نہیں ہے. تو اس ٹاپک جاننا بھی اس کے بارے میں ضروری ہے، کیونکہ ہر نبی اپنے اپنے دور کے اندر دجال کے بارے میں بتلاتا رہا ہے. ہمارے ساتھ رہیے اور اپنی انفارمیشن جو ہے وہ نالج بڑھاتے رہیے. سنیے، دجال سے جس کی ملاقات ہوئی، تمیم داری کی، اس نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو واپس آ کر سٹوری بتلائی، اس میں تیسرا سوال یہ تھا، اور آج یہ تیسری قسط ہے، تیسرا حصہ ہے، کہ وہ جو دیر کے اندر بیٹھا ہوا تھا آدمی، بھاری بھرکم جسم والا، گھنگریالے بال چھوٹے اس کے، کہنے لگا مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ. تو زنجیر میں جکڑے آدمی نے کہا کیا چشمے میں پانی ہے اور لوگ اس پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں؟ تو ہم نے کہا اس میں بہت پانی ہے اور شہر کے رہنے والے اس سے کھیتوں کی آبیاری کرتے ہیں. زغر جو ہے یہ حضرت لوط علیہ السلام کی چھوٹی بیٹی کا نام ہے. ان کی 2 بیٹیاں تھیں اور دونوں بیٹیوں کو جو دفنایا گیا وہ چشمے کے پاس دفنایا گیا، فاؤنٹن کے پاس. یہ زغر جو آپ کی بیٹی کو جو دفنایا گیا تو وہاں عین زغر جو ہے وہ مشہور ہو گیا. یہ زغر جو ہے یہ جگہ بھی ڈیڈ سی کے مشرق میں ہے. یہ جو زغر ہے نا جس کے بارے میں وہ پوچھ رہا تھا دجال، یہ ڈیڈ سی کے مشرق میں ہے، اور یہ جگہ بھی اب اسرائیل میں اس ملک کے اندر جو ہے وہ آتی ہے. یہ ہے اس کی آخری علامت جو اس نے پوچھی تھی، کیونکہ ابھی تک اس میں پانی ہے اور کھیتوں کو آبیار کیا جاتا ہے. چوتھا سوال دجال یہ کرتا ہے مجھے نبی الامیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلاؤ، انہوں نے کیا کیا ہے. یہ وہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے. ہم نے کہا وہ مکہ سے نکل کر مدینہ میں آ گئے ہیں. اس نے پوچھا کیا عربوں نے جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں. بولا اب کیسی حالت ہے؟ کہا ارد گرد کہ عرب جو تھے وہ مغلوب ہو چکے اور ان پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ گئے ہیں. انہوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے. تو وہ بولا ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اطاعت قبول کر لیں. اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں. تم نے مجھ سے پوچھا تھا نا کہ تم کون ہو، اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں. میں دجال ہوں.
مجھے ان قریب خروج کی اجازت مل جائے گی. یہ پوری حدیث جو ہے یہ بہت ساری چیزیں ہمیں بتلاتی ہے. مسلم شریف میں ہے اور کتاب الفتن کے اندر. اس طویل حدیث کے بعد بہت سی معلومات حاصل ہوئی ہمیں. ایک یہ کہ دجال جو ہے وہ مرد ہے, بہت عرصہ سے ہے وہ, اور زمین کے اوپر ہے. اس حدیث کو پڑھنے کے بعد دجال کی رہائش گاہ کا بھی کچھ علم ہوتا ہے, کچھ کہ وہ کہاں رہتا ہے. اب آگے ہم پڑھتے ہیں اور تحقیق کرتے ہیں کہ وہ اس وقت کہاں ہے. دجال اس وقت کہاں ہے, لوگ کیوں نہیں تلاش کر پائے جبکہ سیٹلائٹ کے ذریعے زمین کا چپا چپا چھان مارا ہے. اس وقت جتنے لوگ میری تقریر سن رہے ہیں, آپ ابھی گوگل پہ جائیں. اگر آپ پے نہیں کرتے تو ذرا دیر کی تصویر ملے گی, پہلی بہت پرانی, اور اگر آپ پے کرتے ہو تو گوگل ارتھ آپ کو بتا دے گا آپ کا گھر کہاں ہے. ہمارے دوست یہاں بیٹھ کر اپنی گلی اپنا محلہ دیکھ لیتے ہیں. تو اگر گوگل ارتھ ایک عام آدمی جو ہے وہ اپنا گلی محلہ دیکھ رہا ہے, جیسے آپ کراچی میں رہتے ہو, آپ حیدرآباد میں رہتے ہو, تو آپ اپنا ایڈریس ڈالیے, وہ آپ کو 2 سال پرانی تصویر دے دے گا اگر آپ پیسے نہیں دیتے. اگر پیسے دیتے ہو تو گوگل ارتھ جو ہے وہ آپ کو کرنٹ جو ہے وہ پکچر دے گا. تو جب یہ ٹیکنالوجی آپ کے پاس ہے, ایک عام آدمی کے پاس ہے, تو یہ یاد رکھیے گا کہ ایسی ٹیکنالوجی عام آدمی کے پاس تک کم از کم 10-15 سال کے بعد آتی ہے. یہ جو کیمرے تم آج یوز کر رہے ہو اپنے سیل کے اندر, یہ کیمرے 20 سال پہلے انٹیلیجنس یوز کر چکی, اتنے چھوٹے چھوٹے کیمرے جو ہیں. تو جو ٹیکنالوجی عوام یوز کرتی ہے وہ امریکہ میں تو 10-15 کے بعد آ جاتی ہے, باہر دوسرے ملکوں میں پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد پہنچتی ہے. خیر, تو اگر آپ دیکھ پا رہے ہو امریکہ میں بیٹھ کر اپنے حیدرآباد کو, اپنے کراچی کو, تو بتائیے جن کے پاس جدید ٹیکنالوجی موجود ہے اور انہوں نے آپ کو نہیں دی, وہ کیا کیا نہیں دیکھ سکتے. انہوں نے تو پوری زمین کو یوں چھان مارا, اور ہمارے پاکستان کی گلی کا چپا چپا انہوں نے ماپ دیا ہے. یہ شاید معلوم نہ ہو, کہ لوگ جانتے ہوں گے, تو ہر چیز جو ہے وہ معلوم ہے. تو یہ دجال کیوں نہیں مل رہا؟ تو میں ریسرچ کرنے لگا کہ جب اتنے پاورفل لوگ اس کے انتظار میں ہیں, اپنا نجات دہندہ اسے قرار دیتے ہیں, تو وہ کیوں نہیں مل رہا؟ تو میں نے پوچھا, ریسرچ کی کہ وہ کہاں رہتا ہے. تو کسی نے کہا کہ چڑیا کے گھونسلے میں رہتا ہے. تو فوراً سے ہنسی چھوٹ گئی کہ بھائی چڑیا کے گھونسلے میں اتنا بڑا کہاں سے بندہ رہے گا بھائی. انہوں نے کہا نہیں, چڑیا کے گھونسلے سے مراد کچھ اور ہے. اچھا, ایک صاحب کچھ کہنے لگے کہ وہ لکڑی کے تابوت میں رہتا ہے, ایک صاحب کہنے لگے وہ پہاڑ کے غار میں رہتا ہے. یہ تحقیق ہے سب کی. کبھی کہتے ہیں کہ زمین کے قریب کوئی سیارہ ہے, اس سیارے کے اندر دجال رہتا ہے. کبھی کہتے ہیں کہ یہ خلا کے اندر رہتا ہے. اور یہ تضاد بیانیاں بتلا رہی ہیں, یہ تضاد بتلا رہا ہے کہ کسی کو کنفرم معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے. اب دنیا کے سچے ترین انسان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں ہے. کیوں؟ دنیا کا سچا ترین انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جن کے پاس ساری خبریں ہیں, وہ ہمیں بتلائیں گے کہ یہ دجال کہاں رہتا ہے. اس لیے کہ ان کے پاس جو انفارمیشن آتی ہے وہ اس سے آتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہے, جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے اور جس نے اس کو بھی بنایا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ہمیں بتلائیں گے. تمیم داری کا واقعہ سنانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصا ممبر پر مارا, اپنا ڈنڈا جو ہے وہ ممبر پر مارا, اور فرمایا یہ ہے طیبہ, یہ ہے طیبہ, طیبہ مدینہ شریف, یہ ہے طیبہ, یہ ہے طیبہ. پھر فرمایا تم کو یہی بتایا کرتا تھا, اور جان لو کہ دجال نہ شام کے سمندر میں ہے, بحیرہ روم بنتا ہے. شام کا سمندر سیریا کا جو ہے وہ بحیرہ روم بنتا ہے. نہ وہ شام کے سمندر میں ہے, نہ یمن کے سمندر میں ہے. یمن کو کون سا لگتا ہے؟ وہ بحر عرب لگتا ہے, نہ وہاں ہے. وہ مشرق میں ہے, وہ مشرق میں ہے. حضور نے 2 مرتبہ کہا. اور جب کسی چیز کی تائید کرنی ہو, تاکید کرنی ہو, تو آپ اس کو بار بار بولتے. تو حضور نے کہا وہ مشرق میں ہے, وہ مشرق میں ہے. اور اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا, مشرق کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کر دیا. ہم اب تلاش کریں گے کہ جزیرۃ العرب میں بیٹھ کر اگر مشرق بنے تو وہ کون سی جگہ بنے گی. تو جزیرۃ العرب میں بیٹھ کر جب مشرق کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو 2 بڑی امپورٹنٹ جگہیں مشرق کی سائڈ پہ آتی ہیں.
जिन्हें सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि क्रिश्चियन भी, ईसाई भी ये कहते हैं कि वो शैतानी समुंदर है, डेवल्स सी, शैतानी जजीरे या जहन्नुम का दरवाजा। ये 3 नाम दिए जाते हैं। अगर आप जजीरतुल अरब में बैठे, जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया मशरक की तरफ जिस जगह से, तो वहां आप बैठकर जब मशरक की तरफ देखेंगे तो ये 2 आपको वहां 2 जगह ऐसी नजर आती हैं, उनमें से ये डेवल्स सी भी है। अब ये डेवल्स सी, इस पे जब हम गौर करते हैं तो हैरानी ये होती है कि मुस्लिम मुल्क तो वहां कोई है नहीं, तो ये शैतानी समुंदर का आलमी नाम क्यों दे दिया गया? क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी जो है ये तो मुसलमानों की है, दूसरे लोग उसको ये क्यों करार दे रहे हैं? तो जब हम उस पर गौर करने लगते हैं तो आप गौर करें कि यही डेड सी ये तो आगे चलती चलती ये आकर बिल्कुल अमेरिका के करीब पहुंच जाती। अब हम जब इस पर रिसर्च करने लगे तो हमें जो सबसे जो चीज नजर आती है वो हमें बरमूदा ट्रायंगल नजर आता है। गुफ्तगू भी जारी है, इजाजत दीजिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बताइए कुल्फी winner in the subject line and in the body put your first and last name and of course we need your contact number as well. Prize at sunneesvideo.com. इस वक्त आपको लेके चलना है हमारे सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है इस्लाम और हमारी जिंदगी। मौलाना मुल्तान नेमी साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद है और वंस अगेन आज अज़ान मगरिब का वक्त है 5:50 उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मज़ाहिब के सरदार दीन इस्लाम के पैरोकारों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आज हमारे टॉपिक का चौथा हिस्सा है। तो सवाल ये था कि अगर दज्जाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में था तो अब कहां है? मुहक्किकीन का ख्याल है कि दज्जाल जिस कौम का निजात दहिंदा है वो इतनी पावरफुल है कि जमीन की ऐसी छानबीन कर दे कि जैसे फिल्टर जो है वो पानी की करता है। वो दिलो जान से इसे ढूंढ रहे हैं तो फिर भी क्यों नहीं मिल रहा? तो इससे लगता है कि वो किसी ऐसी जगह में है कि जहां इंसानी अप्रोच नहीं है और ना ही इंसानी आलात की अप्रोच है। तो मैंने जो तहकीक की फिर मैं यहीं पहुंचा कि वो जगह सिर्फ बरमूडा ट्रायंगल ही है, इसके अलावा और कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहां इसे ढूंढा ना जा सके। ये बरमूडा बहरे ओकियानूस के कुल 300 जजीरों पर मुश्तमिल है। सिर्फ 20 जजीरों पर इंसानी मखलूक है, इंसान हैं, लेकिन वो भी बहुत कम तादाद में। और जो इलाका खतरनाक समझा जाता है उसे बरमूडा ट्रायंगल कहते हैं। बरमूडा तकोन जो है इसका कुल रकबा 11,40,000 मुरब्बा किलोमीटर है। इसका शमाली सिरा जजायर बरमूडा, जनूब मशरकी सिरा पोर्टोरिको, जनूब मगरबी सिरा इसका मियामी है, मियामी फ्लोरिडा। आप जानते हैं कि फ्लोरिडा का माना क्या है? इसका माना है उस खुदा का शहर जिसका इंतजार किया जा रहा है। ये जो जगह है 1850 में ये बरमूडा तकोन और इसके करीब इलाके में 50 से ज्यादा कश्तियां गायब हो गई। अक्सर डूबे हुए बहरी जहाज अमरीकी रियासत के मातहत थे। पहला बहरी जहाज जो इसके अंदर डूबा 340 अफराद लेकर वो गायब हो गया इसी के अंदर। फिर इसके कुछ अरसे बाद एक आबदोज 1968 में 1968 में 99 अफराद को लेकर गायब हो गई इसी जगह में।
5 दिसंबर 1945 को तकरीबन 2:10 में अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा की एयरबेस से 5 तैयारे उड़े थे। 4 बजे एक तैयारे का पैगाम आया। पायलट बोलता है, अजीबोगरीब सूरत हाल का सामना है, मैं जमीन नहीं देख पा रहा हूं, मैं अपनी जगह का तय्युन नहीं कर पा रहा, हम फजा में कहीं गुम हो गए हैं। एयरबेस से पैगाम आता है, मगरब की तरफ उड़ान जारी रखो। पायलट कहता है, मुझे नहीं पता चल रहा कि मगरबी समत कहां है। और जब वो ये मैसेज पहुंचा रहा था वापस, उस वक्त सूरज गुरूब होने का टाइम था, 4-5 का टाइम था, तो उसको सूरज देख लेना चाहिए था। तो अगर नेविगेशन काम नहीं कर रहे तो सूरज गुरूब होने का वक्त था, सूरज देखकर ही समत का तय्युन कर लेते, मगर पायलट तय्युन नहीं कर पाए। आखिरकार राब्ता टूट गया और ये 5 जहाज भी यहां के यहीं गायब हो गए। इन 5 तैयारों को तलाश करने के लिए 5 दिसंबर शाम 7:30 पे फिर एक और तैयारा भेजा गया। उसका काम यह होता है कि जो जहाज गुम हो जाए उस जहाज को जाके तलाश करो, और ये जहाज जो है ये पानी के अंदर भी उतर जाता है। बावजूद इस बात के कि ये महारत तामा रखता था, ये जहाज जो तलाश करने गया वो भी वहां जाकर गुम हो गया। मेरे ख्याल के मुताबिक यही दज्जाल का ठिकाना है। इस जगह शैतानी ताकतों का मरकज है। ऐसी मकनातीसी कशिश या बरकी लहरें हैं वहां जो हमारी बिजली से 1000 गुना ताकतवर हैं। और मुझे यह लगता है कि दज्जाल जब आएगा वो इसी ताकत का इस्तेमाल करेगा, और इस ताकत को, जो ताकत बरमूदा ट्रायंगल के अंदर है, जो लहरें हैं, इन पर अगर कंट्रोल हो जाए तो आज जो गाड़ी आप अपने 1960 45 के ऊपर या 59 पे चला रहे हो, ये गाड़ी 10,000 गुना रफ्तार के साथ तेज चलने लग जाएगी। इसके सामने पेट्रोल कोई चीज नहीं, गैस कोई चीज नहीं, इसके सामने बिजली कोई चीज नहीं। ये इतनी पावरफुल ताकत है कि कोई जहाज, बहरी जहाज हो, हवाई जहाज हो, कोई भी जाए, वो लहरें इसको तरोड़ मरोड़ कर चीज का नामो निशान मिटा के रख देती है। तो एक और इशारा मुझे मिलता है कि दज्जाल जो है वो इसे बरमूडा ट्रायंगल के अंदर ही है। वो कैसे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि शैतान अपना तख्त जो है वो समंदर के ऊपर लगाता है। और कुरान मजीद में वैसे दज्जाल का नाम नहीं है, ना इसका जिक्र है, लेकिन ये मसला इतना इंपॉर्टेंट है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बड़ी डिटेल के साथ बयान किया है। लेकिन एक इशारा मिलता है कि शैतान का तख्त कहां है, वो अपना तख्त कहां लगाता है। इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलु मिन हैसु ला तरौनहुम, ये ऐसी जगह पे अपना तख्त लगाता है कि जहां से तुम नहीं देख सकते। तो ये भी हम तो आजकल के दौर के अंदर तो आप समंदर में देख सकते हो, सिर्फ बरमूदा ट्रायंगल वाहिद जगह है जहां तुम नहीं देख सकते। तो पता चला कि शैतान जो है, और शैतान का सबसे जहरीला तीर जो है वो दज्जाल है। कारामत और जहरीला तीर जो, तो मालूम ये हुआ, और इन लहरों को क्यों पैदा किया गया, बरमूदा ट्रायंगल के अंदर इतनी पावरफुल ताकत क्यों है? वो वजह यह है कि दज्जाल को वहां छुपाना है, अदरवाइज तो निकाल लाएंगे, ढूंढ लेंगे उसे। तो यही, लेकिन एक और मैं रिसर्च करते करते एक बात मुझे मालूम हुई कि 2 डॉक्टर कहते हैं कि डॉक्टर जेम्स और डॉक्टर मोरिस जैसूब कहते हैं ये 2 डॉक्टर जो थे इन्होंने बरमूदा ट्रायंगल के बारे में कुछ जान लिया था। अब पता नहीं बाद में ये मार दिए गए या क्या हुआ, लेकिन खबर ये फैला दी गई कि इन लोगों ने, दोनों डॉक्टरों ने जो है वो खुदकुशी कर ली थी। गॉड नोज़ बेटर क्या मसला है। मैं तो ये कहता हूं कि अल्लाह ताला ने दज्जाल को शैतानी समुंदर और शैतानी जजायर में मकनातीसी कशिश पैदा करके आम इंसानों से मख्फी रखा है। जब हुक्म रब्बी होगा तो इसके हाथ खोल दिए जाएंगे, क्योंकि उसके हाथ बंधे हुए हैं गर्दन के साथ, घुटने और टखने जंजीरों से बांधे हुए हैं, और वो भी आजाद कर दिए जाएंगे, और वो बाहर आ जाएगा। और हो सकता है तब अल्लाह ताला मकनातीसी लहरों को कम कर दे, या ये होगा कि वो इन लहरों के ऊपर कंट्रोल पा लेगा। उसकी वजह यह है कि कुछ लोगों ने बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर उड़न तश्तरियां देखी हैं। वो जो एलियन की नहीं आप देखते, वो एलियन जिस पर बैठकर आते हैं, आपने अक्सर देखा होगा, वहां उनको उड़ते हुए देखा है। तो हो सकता है कि दज्जाल की पावर इतनी ज्यादा हो कि वो उन लहरों के ऊपर भी कंट्रोल कर सकता हो। अब सवाल यह है कि समुद्री जजीरे से निकलकर दज्जाल बाद में पब्लिक के सामने कब और कहां से आएगा। ये तो बात तय हो गई कि दज्जाल किसी जजीरे में ही रहता है, और मेरी अकल के मुताबिक वो बरमूदा ट्रायंगल के अंदर ही है। क्यों कि वहां अभी तक किसी की रसाई नहीं है, और अल्लाह ताला ने उसको छुपा कर रखना है जब उसके जाहिर होने का टाइम नहीं आता। अब यह है कि जब वो वहां से आएगा तो फिर पब्लिक के सामने कब आएगा, आलमी ऐलान कब होगा, लोग उसको जानेंगे कब। तो दज्जाल के पब्लिक में आने से पहले कुछ अलामात हैं, वो मैं हदीस की रोशनी में आप तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि हदीस से बढ़कर हमारे पास कोई यकीनी जरिया जो है वो नहीं है। मुस्नद इमाम अहमद, अबू दाऊद शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ में हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैतुल मक़दस की आबादी में मदीना की वीरानी है, मदीना की वीरानी में जंग अजीम, और जंग अजीम का होना कुस्तुनतुनिया की फतह है, जिसके बाद दज्जाल का निकलना है।
تو پتہ یہ چلا کہ مدینہ ویران ہو جائے گا، اتنا ویران ہو جائے گا مدینہ کہ وہاں جانور پھرنے لگ جائیں گے، انسان مدینہ چھوڑ کر نکل جائیں گے. یہ دجال سے پہلے کی بات ہے. اور جب یہ مدینہ ویران ہوگا تو بیت المقدس جیروسلم آباد ہو جائے گا، اور مدینہ کی ویرانی کے بعد جنگ عظیم ہوگی، قسطنطنیہ فتح ہوگا، اس کے بعد دجال آئے گا. یہ دجال کے پبلک میں آنے سے پہلے کے میں حالات آپ کو بتا رہا ہوں. ایک اور حدیث ہماری مدد کرتی ہے یہ جاننے کی کہ دجال کے ظہور سے قبل حالات کیا ہوں گے. بارش بند کر دی جائے گی اللہ تعالیٰ کی حکم سے، اور رزق زمین پیدا کرنا بند کر دے گی. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے ظہور کے پہلے 3 سال سخت ہوں گے. پہلے سال اللہ تعالیٰ حکم دے گا اے آسمان تیسرا حصہ بارش روک دے، اے زمین تیسرا حصہ زراعت روک دے. دوسرے سال اللہ تعالیٰ پھر حکم دے گا، اب جو باقی بچا ہے اس میں سے کہے گا اللہ کہے گا تیسرا حصہ بارش روک دے، زمین کو حکم دے گا تیسرا حصہ زراعت کا روک دے. تیسرے سال اللہ تعالیٰ حکم دے گا آسمان بارش مکمل طور پہ بند کر دے، اے زمین تو مکمل طور پر اپنی زراعت روک لے، حتیٰ کہ جانور جو ہیں وہ بھی مرنے لگ جائیں گے، کیونکہ جانور تو گھاس کھا لیتے ہیں، ایسی چیزیں کھا لیتے ہیں. تو یعنی گویا کہ زمین پر گھاس اگنا بھی ختم ہو جائے گا، جانور بھی مرنے لگ جائیں گے. یہ ہے شیطان سے پہلے کے 3 سال. ابن ماجہ شریف میں یہ حدیث مبارکہ ہے. مسند امام احمد، ابو داؤد اور ابن ماجہ کی سٹڈی کرنے کے بعد احادیث کے مطالعے سے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ دجال کے ظہور سے کچھ سال اس کے پبلک میں آنے سے پہلے کیا حال ہوگا. بیت المقدس آباد ہو جائے گا، جنگ عظیم ہوگی، مدینہ شریف ویران ہو جائے گا، لوگ چھوڑ جائیں گے، قسطنطنیہ کی فتح ہو جائے گی، مکمل قحط ہو جائے گا، نہ بارش ہوگی نہ فصل، لوگ بغض و عداوت کی وجہ سے بچھڑ جائیں گے، ایک دوسرے سے اس کا مال اور اولاد چھینیں گے، یعنی ایک دوسرے کے بچے بھی چھین لیں گے. یہ لوگ ایک آدمی کی بیعت کے لیے اکٹھے ہوں گے جو بد اخلاق ہوگا، بے علم ہوگا، ملک میں لا قانونیت اور اس کے پاس اس سے نظام بھی نہیں چلے گا. انسان صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا. لوگ 2 قسم کے رہ جائیں گے، ایک جو مومن ہوں گے ان کے اندر منافقت نہیں ہوگی، یہ بول کم ہوں گے، دوسرے منافق ہوں گے، ایمان نہیں ہوگا، بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے. یہ فتنے جب پھیل جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی دن اس کا انتظار کرو کہ وہ پبلک میں اپیئر ہو جائے گا، یا اگلے دن اس کا انتظار کرو. تو دجال کس ملک میں آئے گا؟ ایک حدیث میں ہے کہ وہ اصفہان کے ایک مقام یہودیہ سے نکلے گا. صحیح مسلم شریف باب ذکر الدجال کے اندر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال شام و عراق کے درمیان سے نکلے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ نکلے تو شام و عراق کے بیچ سے، مگر پبلک میں اعلان تب ہو جب وہ اصفہان، یہ ایران کا شہر ہے، وہاں کے یہودی بےتابی سے اس کا انتظار کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ جب یہ وہاں پہنچے تو پوری دنیا میں خبر جو ہے وہ عام ہو جائے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب یہ آئے گا تو اس کے پاس پاور کتنی ہوگی اور یہ کرے گا کیا. آپ ہمارے ساتھ رہیے، اجازت دیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جناب اس وقت ہمارا سیگمنٹ جس کا نام ہے اسلام اور ہماری زندگی، وہ پروگرام شروع ہو رہا ہے 5:38 آن دا کلاک، اینڈ آج اذان مغرب کا وقت ہوگا 5:51. اس وقت مولانا وطان نعیمی صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. وعلیکم السلام کا شبہ ہے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج ہمارے ٹاپک کی 5ویں قسط ہے دجال کے پاس کتنی پاور ہوگی جب وہ آئے گا. آئیے حدیث مبارکہ کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دجال جب برمودا ٹرائنگل کے کسی جزیرے سے نکلے گا، وہ وہاں وہ قید ہے. جس دن اس کے خروج کا اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اس دن اسے بہت غصہ آئے گا. جس دن اس کا ٹائم ہو چکا ہوگا اسے اتنا غصہ آئے گا کہ وہ غصے میں اپنی زنجیروں کو جو ہے وہ توڑ دے گا، اور وہ زنجیریں بھی اس دن ٹوٹ جائیں گی. جیسے کسی طاقتور کو رسیوں سے جکڑا ہو، پھر ایک دم وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے، چیخے، ہاتھ پاؤں کو کھینچے، بالکل یوں ہی اس دن دجال کرے گا اور وہ زنجیریں جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں گی. کیا وہ اب ایسا نہیں کر سکتا؟ نہیں، ایسا نہیں کر سکتا. وہ ٹوٹے گی بھی نہیں. جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، کتنی ہی طاقت ہو، کتنے ہی حالات موافق ہوں، وہ کام اسی وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈر آتا ہے. کوئی اور اسے آزاد کرنے کے لیے نہیں آئے گا. آپ سمجھیں کہ دجال جو باندھا ہوا ہے تو کوئی بندہ آئے گا، آ کر اس کے بعد چابی ہوگی، وہ آ کر اس کا تالا کھولے گا اور اس کو آزاد، نہیں، وہ خود ہی اس کو اتنا شدید غصہ آئے گا کہ اس کی وجہ سے اس کی زنجیریں جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں گی. اب وہاں سے نکلتے ہی پہلے یہ ادھر کا رخ کرے گا جہاں اس کے چاہنے والے اس کا انتظار کر رہے ہیں.
تو دجال کے چاہنے والے انتظار جہاں کر رہے ہیں، شام و عراق سے ہوتا ہوا یہ اصفہان میں پہنچے گا. وہاں ہزاروں کی تعداد میں اصفہان کے اندر یہودی جو ہیں اس کی جماعت میں شامل ہو جائیں گے پہلے ہی. اور یہ شامل کیوں ہوں گے، یہ لوگ کیوں شامل ہو جائیں گے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ آج بھی اپنی عبادت میں اس کی رہائی کی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل میں سے ایک بادشاہ کا وعدہ کیا تھا ان کے عقیدے کے مطابق، جو آ کر ان کی حکومت کو قائم کرے گا. یہ اپنی کتابوں میں اس کو مسیح داؤد بھی کہتے ہیں. اور یہ جو جب دجال آئے گا تو عورتوں کی بھی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس کے گروپ میں شامل ہو جائے گی. مسند امام احمد میں ہے کہ مرد جو ہیں وہ اپنی قریبی رشتہ داروں یعنی ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، ان کو وہ رسیوں سے باندھ دے گا. مرد جو ہے یہ کہیں دجال کی طرف نہ نکل جائیں. اب اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ عورتیں، یہ جو ماں ہے یا بیٹی ہے، بہن ہے، یہ عام طور پر نارملی آپ ان کو بولیں تو یہ مان جاتے ہیں، لیکن دجال کے گروپ میں شرکت کے لیے کتنی ایکسائٹمنٹ ان کے اندر پیدا ہو جائے گی کہ بڑوں کی بات تک نہیں مانیں گی عورتیں. تو پھر کیا ہوگا کہ مومن مرد جو ہیں وہ کیا کریں گے، وہ ان کو رسیوں سے باندھ دیں گے کہ کہیں یہ ان کے گروپ میں شامل نہ ہو جائیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ عورتیں بھی بہت بڑی تعداد میں اس کے گروپ میں شامل ہوں گی. تو یہ وہاں سے اصفہان سے خراسان جائے گا، خوزستان جائے گا، کرمان جائے گا. یہ مسند امام احمد میں ہے. ان تمام کا تعلق، یہ جتنی جگہ میں بتا رہا ہوں، ان کا تعلق ایران سے ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرب قیامت دجال کا ایران کی کافی سلطنتوں پہ قبضہ ہو جائے گا، تبھی تو وہ ان علاقوں میں پھرے گا. اور یہ سارے علاقے جو ہیں یہ ایران کے ہیں. بخاری و مسلم میں حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا شہر نہیں جس میں دجال داخل نہ ہو سوائے مکہ اور مدینہ کے. یہ مکہ اور مدینہ کی جو حدود میری اسٹڈی کے مطابق جو حرم بنتی ہے یا جہاں سے مسجد جو ہے وہ واضح طور پر نظر آتی ہے، اگر درمیان میں بلڈنگز نہ ہوں تو وہ اس جگہ میں وہ داخل نہیں ہو سکے گا. لیکن دجال سعودی عرب میں داخل ہو جائے گا. ہاں یہ یاد رکھیے گا، سعودی عرب میں اور مکہ مدینہ میں فرق ہے. یہ مدینہ شریف کی جو مسجد نبوی کی جو حدود ہے نا، یہ اس میں داخل نہیں ہو پائے گا، سعودی عرب میں داخل ہو جائے گا. اب آپ پوچھیں گے وہ سعودی عرب میں کون سی دلیل ہے؟ تو بخاری شریف، مسلم شریف اور مسند امام احمد، یہ تینوں کتابوں کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ دجال احد پہاڑ تک پہنچ جائے گا. اب آپ میں سے جتنے لوگ سماعت کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیے کہ احد پہاڑ کے پاس تو آپ گئے ہیں نا، سارے لوگ جاتے ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہاں قبر مبارک ہے، وہاں لوگ دعا مانگتے ہیں، احد پہاڑ کے پاس ہی ہے. تو احد پہاڑ تک دجال جو ہے وہ پہنچ جائے گا. یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، مسند امام احمد میں بھی ہے. اور وہ دور سے مسجد نبوی کو وہاں دیکھے گا، احد پہاڑ کے پاس یہ بھی اور اس کے ساتھی بھی. تو دیکھے گا مسجد نبوی کو اور اپنے ساتھیوں سے بولے گا دجال وہ سفید محل دکھائی دیتا ہے، یہ مسجد احمد ہے، یعنی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے. تو پتہ یہ چلا کہ دجال سعودی عرب تک تو چلا جائے گا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی اور اللہ تعالیٰ کا بڑا گھر جو ہے مسجد حرام، ان کی جو حرم کی حدود ہیں اس کے اندر وہ نہیں داخل ہو پائے گا. تو وہ آگے بڑھنے لگے گا، احد پہاڑ تک جائے گا، آگے بڑھنے لگے گا، ہر طرف تلوار اٹھائے فرشتے جو ہیں اسے نظر آئیں گے. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ حدیث پڑھنے کے بعد کہ وہ مدینہ میں داخل ہوگا. احد پہاڑ اور جرف یہ مدینہ میں ہی ہیں، حضور فرماتے ہیں جرف یہ بھی مدینہ میں ہے. ہاں وہ مسجد میں نہیں داخل ہو سکے گا، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ احد تک جا پائے گا. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ وہ اتنی تیزی سے سفر کرے گا جس طرح ہوا بادلوں کو اڑا لے جاتی ہے. یہ مسلم شریف میں ہے، خلاصہ اس کا بیان کیا کہ جیسے ہوا جو ہے وہ بادلوں کو لے کے چلی جاتی، بڑی تیزی کے ساتھ جاتی ہے. آپ کبھی بادلوں کو جاتے ہوئے دیکھا کریں، نیچے سے کم نظر آتے ہیں، اگر چھائے ہوئے ہوں تو پھر کم، اگر ایک دو ہوں تو پھر نظر آتا ہے، لیکن بلندی سے آپ کو بڑے نظر آئیں گے اگر آپ ہوا کے بعد اس کے اوپر جہاز کے اوپر سفر کر رہے ہوں. اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ پیدل چلے گا؟ دجال جب آئے گا تو کیا پیدل چلے گا؟ یہ تو لگتا نہیں ہے کہ وہ پیدل سفر کرے، کیونکہ اس کی ٹانگیں نارمل نہیں ہوں گی. آپ جب کھڑے ہوتے ہیں نا تو آپ کی پنڈلیوں کے بیچ میں فاصلہ جو ہوتا ہے اس کا اس سے زیادہ ہوگا فاصلہ پنڈلیوں کے بیچ میں. تو وہ پیدل بھی چلے گا، ہوائی سفر بھی کرے گا، بحری سفر بھی کرے گا، تمام سفر کرے گا. اب سوال یہ ہے کہ وہ سفر میں استعمال کیا کرے گا؟ تو آئیے سب سے پہلے ہم حدیث پڑھتے ہیں.
حدیث شریف میں جو مسند امام احمد میں ہے، حضور فرماتے ہیں وہ ایک گدھے پر سوار ہوگا اور گدھے کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھوں کا فاصلہ ہوگا۔ اب لوگوں نے اس حدیث کو پڑھنے کے بعد مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ تو آپ کو پتا کہ سب سے آسان ترین چیز یہ ہوتی ہے کہ بندہ مذاق اڑانا شروع کر دے، کیونکہ تسلیم کرنے کے لیے تحقیق کرنا پڑتی ہے، تحقیق کرنے کے لیے ٹائم لگتا ہے، تو اتنی کون محنت کرے۔ اب اس حدیث کو سمجھنا تھا۔ دیکھیے، آپ جن چیزوں کے نام رکھ رہے ہو نا، ایکسیڈنٹلی نام رکھ دیتے ہو آپ۔ یہ ایکس ریز، یہ کیا نام ہے؟ ریز کی تو سمجھ آ گئی، یہ ایکس کیا ہے؟ تو اسی طرح بہت ساری چیزوں کے نام آپ نے کیا کیا؟ وقت کے نام پہ رکھ دیے، آپ نے ان کا نام بندے کے نام پہ رکھ دیا۔ تو بہت ساری چیزوں کے نام بعد میں پیدا ہوئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ نام پہلے بتا دیتے تو اس وقت تو یہ نام تھے ہی نہیں، تو کس کو کیا سمجھ آتی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حدیث مبارکہ میں اور قرآن مجید جو ہے وہ اپنے الفاظوں میں ایسے لفظ استعمال کرتا ہے کہ جو آنے والے دن کے اندر بھی آدمی کو سمجھ میں آ جائیں۔ اب حضور نے کیا کہا کہ وہ گدھے پہ سوار ہوگا اور گدھے کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھوں کا فاصلہ ہوگا۔ اب آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں اس کی سواری گدھا، اور رفتار بتا رہے ہیں ہوا، اور فاصلہ بتا رہے ہیں کہ دونوں کانوں کے بیچ میں 40 ہاتھ ہیں۔ اب بتائیے تینوں کا آپس میں کوئی تعلق ہے؟ گدھا تو گھوڑے کے برابر نہیں چلتا، ہوا کے برابر کہاں چلے گا بھائی؟ تو جب حضور اس کی رفتار ہوا بتا رہے ہیں اور سواری گدھا بتا رہے ہیں، تو اب گدھا سے مراد یہ گدھا نہیں ہے، یہ تو چلتا ہی نہیں ہے، مار کھاتا ہے صرف اسی وجہ سے اپنے مالک سے کہ یہ چلتا نہیں ہے، رک جائے گا۔ تھوڑا سا سامان اوپر رکھو تو چل پڑے گا، زیادہ سامان رکھو تو رک پڑے گا، تو یہ تو چلتا ہی نہیں ہے۔ تو تیز رفتاری اور گدھا دونوں اپوزٹ چیزیں ہیں۔ تو اب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوا اور گدھا دونوں کا ذکر کر رہے ہیں تو اب ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سواری کو گدھا کیوں کہا ہے۔ تو حضور دجال کی سواری کو گدھا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے، اور پھر حضور نے کہا کہ گدھے کے کان، اس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھوں کا فاصلہ ہوگا۔ تو کیا گدھے کے کان اتنے لمبے ہوتے ہیں؟ تو کیا حضور نے گدھا نہیں دیکھا تھا؟ کو خدا کا خوف کرو، مذاق اڑانے سے پہلے سمجھو کہ حضور کیا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ ان جیسا فصیح و بلیغ اور ان جیسا ذہین انسان دنیا میں نہیں ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ جب ہوا کا تذکرہ آئے گا تو ہوا میں جو گدھا چلتا ہے اس کا نام جہاز ہے آج کے دور میں۔ تو ہوا میں چلنے والے گدھے کا نام، اب ہوا میں چلنے والے جہاز کو حضور نے گدھا کیوں کہا؟ دو وجہ سے گدھا کہا۔ ایک تو یہ کہ سامان اٹھانے میں گدھا مشہور ہے، اور جہاز، ہوائی جہاز جو ہے وہ بھی سامان بہت اٹھاتا ہے۔ دوسرا، گدھا جو ہے وہ پیچھے کی طرف نہیں چلتا، اس کو کوئی پکڑ کے پیچھے دھکیلے تو پیچھے چلتا ہے، ورنہ وہ آگے چلتا ہے۔ اور یہی ہوا کے گدھے کا کام ہے جہاز کا۔ جہاز بھی پیچھے کی طرف نہیں جاتا، آگے کی طرف جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ آپ کبھی جہاز میں بیٹھے ہوں، میرے تو اب عرصہ گزر گیا اس میں بیٹھتے ہوئے، تو جب بھی جہاز جو ہے وہ حب سے پیچھے آتا ہے تو ایک گاڑی آتی ہے اس کو پیچھے دھکیلتی ہے۔ تو گدھا، جس طرح گدھا پیچھے خود نہیں جاتا، اس طرح ہوائی جہاز بھی پیچھے خود نہیں جاتا۔ اور پھر دوسری بات ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اس گدھے کے کان جو ہیں وہ لمبے ہوں گے۔ تو آپ آج جا کے دیکھ لیجئے، نارملی طور پر ہوائی جہاز کی ونگ سپین جو ہے وہ تقریباً اتنی ہی بنتی ہے جتنے حضور نے 40 ہاتھ جو ہیں وہ بتلائے۔ تو دجال اپنے سفر کے دوران بہت سارا سامان رکھے گا، تو جہاز سامان لے جانے میں گدھے ہی کی طرح کام آتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دجال ہوائی جہاز کا استعمال کرے گا، کیونکہ دجال نے 40 دن رہنا ہے، پہلا دن 1 سال کا ہوگا اور پوری دنیا گھومنی ہے، تو کیا گدھے پر رہے گا؟ گدھے پہ تو اصفہان سے سعودی عرب تک نہیں پہنچ سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسے جہاز ایجاد ہو چکے ہیں جو ہوا سے تیز رفتار ہیں۔ ایک خلائی شٹل 45 منٹ میں پوری دنیا کا چکر لگا لیتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس کوئی خاص قسم کا جہاز ہو۔ اسرائیلی ماہرین نے ہیرون نامی ایک طیارہ بنایا، پہلی پرواز 14 جولائی 2006 کو ہوئی۔ اسے منظر عام پر جون 2007 کو لایا گیا، جبکہ فی الحال یہ جہاز 30 گھنٹے تک مسلسل 225 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑ سکتا ہے۔ حدیث میں 40 ہاتھ کا ذکر ہے۔ اس جہاز کے پروں کا ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک 85 فیٹ کا فاصلہ ہے۔ عام طور پر جہازوں کے ونگ سپین تقریباً ونگ سپین جو ہے وہ اتنا ہی ہوتا ہے۔ بلیک برڈ SR-71 22 دسمبر 1964 میں اس کی پہلی پرواز ہوئی۔ اس کی رفتار 2904 مائل پر آور بتائی جاتی ہے، اور اس کا ونگ سپین سیگمنٹ ہم شروع کرتے ہیں، اور آج اذان مغرب کا وقت ہوگا 5:54 پہ۔ اب سے ٹھیک 10 منٹ بعد مولانا صاحب سے بات کرتے ہیں۔
وعلیکم السلام. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج ہماری تقریر کا چھٹا حصہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال زمین کے اوپر 40 دن رہے گا. سوال یہ ہے کہ وہ 40 دن کیا کرے گا؟ تو وہ 40 دن کے اندر بہت کچھ کرے گا. ساری دنیا کا سفر کرے گا 40 دن کے اندر. پہلے حدیث سن لیجئے. مسند امام احمد میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو دجال نکلے گا اور 40 دن زمین پر چلتا پھرتا رہے گا. پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا. پھر باقی دن ہمارے عام دنوں کے برابر ہوں گے. یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے. اس کی تشریح کچھ محدثین نے یہ کی کہ پریشانی کی وجہ سے دن 1 سال کا لگے گا. یہ بات نہیں ہے. وہ پریشانی کی وجہ سے 1 سال کا نہیں ہوگا، وہ حقیقت میں ہی 365 دن کا ہو جائے گا پہلا دن. اور دوسرا دن جو ہے وہ 30 دن مہینے کے برابر ہوگا. اور تیسرا دن جو ہے وہ 1 ہفتے یعنی 7 دن کے برابر ہوگا. اور باقی دن حضور نے فرمایا کہ وہ عام دنوں کے برابر ہوں گے. یہ عام دنوں کے برابر ہوں گے سے پتہ چلا کہ پہلے دن جو ہیں وہ واقعی ہی بڑے ہوں گے. ان 40 دنوں کے اندر دجال جو ہے وہ مختلف طریقوں سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنائے گا. انسان 3 چیزوں کی طرف بھاگتا ہے: روٹی، پانی اور زندگی. بلکہ کہنا یہ چاہیے کہ وہ زندگی کی طرف ہی بھاگتا ہے. اس کے لیے یہ دونوں چیزیں استعمال کرتا ہے، لیکن روٹی اور پانی کی طرف تو اس کی ساری زندگی صرف ہو جاتی ہے. تو دجال ان تینوں چیزوں کو بطور اعلیٰ استعمال کرے گا. بخاری شریف کی حدیث سنیے کہ حضور فرماتے ہیں کہ دجال کے پاس روٹیوں کا پہاڑ ہوگا اور پانی کا دریا ہوگا. اب روٹیوں کا پہاڑ کا مطلب یہ ہے کہ جبل خبز یعنی بریڈ، اس کے پاس روٹیوں کا پہاڑ ہوگا. پہاڑ کتنا بھی چھوٹا ہو بہت بڑا ہوتا ہے. اور پانی کا دریا ہوگا. اب اگر واقعی اس کے بظاہر معنی لیے جائیں تو وہ سمجھ میں بالکل نہیں آتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان مغیرہ بن شعبہ کے سوال کے جواب میں فرمایا وہ تو اللہ کے نزدیک اتنا ذلیل و حقیر ہے دجال کہ اللہ تعالیٰ اسے اس جیسی یعنی روٹیوں کی بہتات اور پانی کی فراوانی کی چیزیں دے. ایسا نہیں. تو اب کیا مطلب ہوا؟ اگر وہ شہروں میں جائے گا، دنیا پھرے گا، تو کیا دریا اس کے پیچھے پیچھے چلے گا؟ میری سمجھ میں نہیں آتا. یا پہاڑ روٹیوں کا اٹھا کے چلے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں جملوں کو جب ملاتے ہیں تو سمجھ میں یہ آتی ہے کہ دجال جب آئے گا تو اس کا خوراک کے اوپر بھی کنٹرول ہوگا اور پانی کے تمام ذرائع کے اوپر بھی کنٹرول ہوگا. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا خوراک کے اوپر، روٹی کے اوپر کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، خوراک پہ کنٹرول یعنی کھانے کی اشیاء پر مکمل کنٹرول ہوگا دجال کا. ان میں خام مال بھی شامل ہیں اور جو خام مال سے مصنوعات بنتی ہیں وہ دونوں شامل ہیں. جو دجال کو اپنا مسیحا سمجھتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں مانگتے ہیں وہ تمام غذائی مواد تیار کرنے والی بڑی کمپنیاں انہی کی ہیں. قدرتی غذائیں کم اور مصنوعی غذائیں زیادہ ہوتی جا رہی ہیں. ڈبل روٹی لوگ زیادہ کھاتے ہیں. بسکٹس کا استعمال بہت ہوتا ہے. جانوروں کی افزائش مصنوعی طریقے سے ہو رہی ہے. فصلیں مصنوعی بیجوں سے اگائی جا رہی ہیں. تمام ممالک میں اپنی پسند کے بیج بھیجے جاتے ہیں، ان سے فصل اگاؤ. پاکستان کو بولا کہ گندم کا یہ بیج اچھا ہے، ہمارا بیج یوز کرو، اپنا چھوڑ دو. جلدی فصل حاصل کرنی ہے تو کھاد ڈالو. تو نتیجہ کیا نکلا کہ ایک دفعہ جب آپ نے کسی دوسرے کا بیج اپنی زمین میں ڈال لیا، اس کے بعد سمجھو کہ زمین گئی، اب وہ کسی کام کی نہیں رہی. تو جب یہ سارے بیج دنیا میں بھیج دیے جائیں گے تو کیا ہوگا کہ جب وہ بیج تمہارے ہوں گے تو دوبارہ اگانے کے لیے تمہاری ہی کمپنی کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی فصلیں اگتی ہیں ان فصلوں کے بیجوں کے اوپر کنٹرول تو ہو گیا اس کا. تو یہی نظام آگے چل کے دجال تک چلے گا. تو دجال کے پاس یہ تمام کمپنی اس کے کنٹرول میں ہوں گی کہ وہ جہاں جہاں بیج اور جو چیزیں بنتی ہیں وہ اس کے کنٹرول میں، فصلیں ساری کنٹرول میں کر لے گا. فروری 2000 کی بات ہے کہ میں دبئی میں لیکچر دینے کے لیے گیا. 2000 کی بات کر رہا ہوں. وہاں جنگ اخبار کا ایک مضمون ملا تھا اور آپ حیران ہوں گے کہ میں نے 2000 کا وہ ٹکڑا سنبھالا ہوا آج آ کر آپ کی تقریر میں بیان کر رہا ہوں میں آپ کو. اس میں کیا تھا؟ ہندوستانی سائنس و ٹیکنالوجی اور قدرتی وسائل کی ریسرچ فاؤنڈیشن کی سربراہ ڈاکٹر وندنا شیوا نے
पंजाब इंडिया में औरत फाउंडेशन के ज़रिए तमाम सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि 5 मौजूदा सुपर पावर कंपनियां पूरी दुनिया की खुराक पर कब्जा करना चाहती हैं और तमाम हरबे आजमा रही हैं। चनाचे हमें मुश्तरका तौर पर इस साम्राज्य और इस्तेमारी हमले का मुकाबला करना चाहिए। तो उसने ये कहा था कि इनका जो हमला है, ये जो हमारी फसलों पर कंट्रोल कर रहे हैं, ये एटमी धमाके से भी ज्यादा तबाहकुन है। कीड़े मार दवाइयों और केमिकल खाद के जरिए से न सिर्फ ज़राअत बल्कि नस्ल इंसानी को खत्म करने के दर पे हैं। ज्यादा पैदावार देने सीड्स के जरिए हमारी खेतों की हरियाली सलब करना चाहती हैं। डॉक्टर शिवा, ये हिंदुस्तानी, मैं बात नहीं कर रहा, कहती हैं कि अगर जनूबी एशिया के काश्तकार फसलों को महफूज रखने वाली अद्वियात का इस्तेमाल तर्क कर दें तो अपनी ज़रूरी पैदावार में 3 गुना इजाफा कर सकते हैं। और मजीद बताया कि इंडोनेशिया ने अपनी मसनूई खाद के इस्तेमाल में आधी कमी करके अपनी ज़रूरी पैदावार में 33% इजाफा कर लिया है। तो देखा आपने, ये मजमून मैंने इसलिए पढ़ा कि आपको मालूम हो जाए कि जब दज्जाल आएगा तो इसका मतलब ये नहीं कि रोटियां हाथ में उठा के फिरेगा, जो बंदा मिले ये लो जी रोटी ले लो, ये लो रोटी ले लो। तो अगर पहाड़ लेकर फिरेगा तो रोटियां तो आगे दूसरे चौथे दिन में सूख जाएंगी। तो मतलब ये है कि वो क्या करेगा कि दूसरे मुल्कों की फसलों पर भी कंट्रोल उसका होगा और मसनूई इस कदर खुराकें आम कर दी जाएंगी कि दुनिया को मसनूई खुराक का आदी बना दिया जाएगा कि लोग बेचारे मोहताज हो जाएंगे। जैसे आप देख लीजिए, डबल रोटी और इन तमाम चीजों के लोग जो हैं वो आदी होते जा रहे हैं। गंदम की रोटी जैसे खाई जाती थी वो सब की सब छोड़ी जा रही। तो अब इस तनाजुर में आपको हदीस की समझ आ जाएगी कि दज्जाल जब आएगा तो उसके पास रोटियों का पहाड़ होगा। का मतलब क्या है, यानी खुराक के तमाम जराए पर उसका कंट्रोल हो जाएगा। अब जो हुजूर ने फरमाया कि वो पानी का दरिया उसके पास होगा। अब आप देखिए कि दरिया किसे कहते हैं। मुझे दरिया की डेफिनेशन करने की जरूरत नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि दरिया जो है वो इतना होता है। आपको पता है कि दरिया कितना होता है? अमेरिका में दरिया इतने मशहूर नहीं, समुद्र के बीच ज्यादा मशहूर है। हमारे मुल्कों में दरिया ज्यादा मशहूर होते हैं। तो दरिया उसके पास होगा। सुनन अबी दाऊद में है कि दज्जाल अपने साथ एक दरिया लेकर आएगा। अब ये दरिया तो कोई माई का लाल उठा नहीं सकता। तो इस बात को जाहिर तौर पर महमूल करें तो मुमकिन नहीं, क्योंकि दरिया 6 फुट का नहीं होता। दज्जाल शहर शहर फिरेगा। दरिया शहर में आ जाए तो फिर शहर शहर नहीं रहता। उसका मतलब बिल्कुल यही है जो अपनी जुबान कहते हो, अपनी जुबान में आप कहते हो उस बंदे के हाथ में बड़े बड़े बदमाश हैं भाई, बड़े बड़े मिनिस्टर्स उसके हाथ में हैं। तो क्या वो 5 मिनिस्टर अपने हाथ में पकड़ के चल रहा होता? नहीं, उसके कंट्रोल में होते हैं। जब वो इशारा करेगा तो वो 5 मिनिस्टर उसकी हेल्प के लिए आ जाएंगे। यही मतलब है कि उसके हाथ में दरिया होगा, यानी जब वो चाहेगा तो वो पानी देगा, जब चाहेगा पानी को रोक लेगा। अब पानी की कई अकसाम है। एक तो है पीने का पानी, एक है बारिश का पानी, एक है दरिया का पानी जो फसलों को दिया जाता है। तीनों पानियों पर उसका कंट्रोल होगा दज्जाल का। पीने वाले पानी पर कंट्रोल कैसे होगा? देखें आजकल दूध, लस्सी, सकंजबीन और तुखम बालंगा, ये सारी चीजें आप भूल गए हैं। गांव वालों को भी नहीं पता, और असली दूध तो अब गांव में भी नहीं मिलता। सब लोग मिनरल वाटर यूज करते। ये मिनरल वाटर जो है ये इतनी बड़ी बीमारी है, इसके ऊपर अरबों डॉलर का जो है वो मुआहदा हुआ है। वर्ल्ड वाटर फोरम को हॉलैंड के अंदर कंपनीज को जब कॉन्फ्रेंस हुई तो उसको पैसे दिए गए कि ये बतलाओ कि जो पीने का पानी जमीन का है ये सही नहीं है, बॉटल्स का पानी पिया जाए। तो जब बॉटल्स का पानी स्टेटस बन जाएगा तो फिर क्या होगा, हर एक आदमी वही पानी पिएगा। तो पीने के पानियों पर कंट्रोल हो गया। इसी तरह मुख्तलिफ हीले बहानों के साथ गांव के लोगों को भी टैंक, पाइप, वाटर सप्लाई स्कीमें जो है मुतारफ करवाई जा रही हैं। तो लोग नलके का और कुएं का पानी नहीं पीते, जबकि ये पानी इंसान की बॉडी के लिए ज्यादा मुफीद है, उन्होंने छोड़ दिया। दूसरा दज्जाल का ये होगा पानी का कंट्रोल करना कि वो अपने नाम मानने वाले मुल्कों के पानियों को डैम के जरिए से बंद कर देगा। इस वक्त आप देख लीजिए कि जो दूसरे ममालिक हैं उनके पानियों को बंद कर दिया जाता है, उनके दरिया बिल्कुल जो है वो खुश्क हो गए। यही वो दज्जाल करेगा कि पानी जो है उनको रोक लेगा, गैर कानूनी बंद बना लिए जाएंगे कि लोग जो है वो अपने पानी को जो है वो तरस जाएंगे। अब पानी का एक जरिया बचता है बारिश। बारिश पर भी दज्जाल का कंट्रोल होगा। इसके अब 2 माना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ में है कि दज्जाल आसमान को कहेगा बारिश बरसा, तो बारिश बरसा देगा आसमान। एक और तरीका है बारिशों पर कब्जा करने का। अगर आप कुराए अर्द की फ्रीक्वेंसी में मुदाखलत करें तो इससे भी मौसम चेंज हो सकते हैं। आप विकिपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया पे जाकर HAARP टाइप करें तो आपको मालूम होगा हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम। इसका रिसर्च सेंटर अलास्का में है। इस अदारे को चंदा देते हैं यूएस एयरफोर्स और यूएस नेवी। बताया कुछ और जाता है, काम कुछ और है। इसका असल काम है मौसमों में तब्दीली लाना और मौसमों को कंट्रोल करना। रॉकेटों
اور مصنوعی سیاروں کے ذریعے بادلوں پر کیمیائی مادے چھڑک کر مصنوعی بارش لانا 1993 سے کام تیزی سے چل رہا ہے. تو آپ کرۂ ارض کی فریکوینسی میں مداخلت یوں کر سکتے ہیں کہ کسی طرح کرۂ ارض میں 7-8 ہرٹز کے بجائے زیادہ آلٹرنیٹو کرنٹ ڈال دیں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ زمین اپنی معمول کی رفتار سے ہٹ کر ایک مختلف رفتار میں اچھلنے لگے گی. تو نتیجتاً خارج ہونے والی لہریں فضا اور موسم کو تبدیل کر دیں گی. اس طرح کے تجربے ہو رہے ہیں امریکہ میں. APTI برنارڈ ایسٹ لینڈ, president of ARCO. Eastland was granted US patent number 4686605 for this invention on August 11, 1987. اس نے جو چیز یا تکنیک ایجاد کی ہے وہ مرر فورس کے نام سے ہے. ایسٹ لینڈ نے بتایا کہ ہم اس تکنیک کے ذریعے سے سورج کی ہیٹ کو دوسری طرف موڑ سکتے ہیں. میکنگ اٹ. پھر کیا ہوگا کہ ہواؤں کے رخ پھیرنے میں آسانی ہوگی جس کے نتیجے میں ایتھیوپیا میں بارش برسائی جا سکے گی. تو اگر آج کے دور میں ایسا ہو سکتا ہے کہ کرۂ ارض کی فریکوینسی چینج کر کے آپ موسم چینج کر سکتے ہیں یا آپ زمین کے اندر زیادہ ارتعاش بجلی ڈال کر جو اس کی معمول کی رفتار ہے اس کو تیز کر سکتے ہیں, اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ موسم جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جائیں گے. جو ایسٹ لینڈ نے تکنیک جو ابھی نکالی ہے اس کے ذریعے سے وہ بارش برسا سکتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس دور کے اندر ترقی یافتہ شکل میں جا کے دجال کے پاس ہوں. تو دجال جو ہے وہ ان تمام چیزوں کے استعمال سے ایک مصنوعی بارش جو ہے وہ لا سکے. ایسا بھی پاسبل ہے اور لگتا ہے یہی ہے. گفتگو جاری ہے, اجازت دیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اسلامک سیگمنٹ کی طرف آپ کو لے کے چل رہے ہیں اور یہ سیگمنٹ آپ لیے پیش کرتے ہیں مغرب سے پہلے. اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں مولانا مختار نعیمی صاحب اور آپ کو بتائیں گے آج مغرب کا وقت ہوگا 5:55 پہ. دیٹس 5:55 اور آئیے مولانا مختار نعیمی صاحب سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج ہمارا جو ہے وہ 7واں حصہ ہے, یعنی پارٹ ہے, قسط ہے یا درس ہے دجال کے ٹاپک پہ. اس پہ آپ کو میں نے پیچھے یہ بتلایا تھا کہ دجال کے پاس روٹیوں کا پہاڑ ہوگا اور پانی کا دریا ہوگا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اب روٹیوں کا پہاڑ جو ہے وہ ایک لے کر چلے گا تو روٹیاں سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ کہاں کہاں تک اٹھائے پھرے گا, اور پہاڑ جو ہے وہ اگر دریا اس کے پیچھے پیچھے چلے گا تو پھر شہر میں پانی آ جائے, ایک دریا آ جائے تو سارا شہر جو ہے وہ ڈوب جاتا ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ پانیوں پہ بھی اس کا کنٹرول ہوگا. بارش جو ہے ایسا کوئی سسٹم ہو جائے گا کہ بارش جو ہے وہ خود اپنے طریقے سے بھی وہ برسائے گا. وہ کیسے, اس کے اوپر ریسرچ جو ہے وہ امریکہ میں ہو چکی ہے. ایسے جو ہے وہ سسٹم بنا لیے گئے ہیں اور طریقے بنا لیے گئے ہیں کہ بارش جو ہے وہ زمین کے اندر ارتعاش پیدا کر کے اس کی لہریں اور اس کی رفتار کو تیز کر کے جو ہے وہ بارش برسائی جا سکتی ہے. اور ابھی 1987 کے اندر جو مرر فورس جو ہے جس کو پیٹنٹ کروایا گیا ہے, اس نے US فورس اور US نیوی اور ان سب کو یہ بتلایا ہے کہ میں ایتھوپیا کے اندر بھی بارش برسوا سکتا ہوں. اس کے ذریعے سے ہمیں بڑا فائدہ ہوگا. اور یہ جو موسم جو چینج ہو رہے ہیں اس کے پیچھے ایک بڑی چیز یہی ہے کہ وہ تجربات ہیں کہ جو کامیاب ہو رہے ہیں. تو یہ ہو سکتا ہے کہ دجال کا جو ہے وہ ان کے اوپر کنٹرول ہو جائے اور وہ کرۂ ارض کی فریکوینسی کو جو ہے وہ چینج کر سکے, اور یہ اب ہو رہا ہے اور اس پہ کنٹرول ہو چکا ہے. اس کے علاوہ روٹیوں پہ قبضہ یہ ہے کہ مصنوعی غذائیں جو ہیں وہ عام ہو جائیں گی, تو دجال کا جو ہے وہ روٹیوں پر غذا پر بھی قبضہ ہو جائے گا. پوری دنیا میں بیج جو ہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ دجال جب آئے تو وہی بیج استعمال زمین اگا سکتی ہو جو وہ دے گا, اس کے علاوہ وہ زمین جو ہے نا وہ نہ اگا سکتی ہو. تو یہ صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی. اب ایک اور حدیث جو ہے وہ میں پڑھتا ہوں, وہ یہ ہے, مسلم شریف میں ہے کہ دجال جب کسی خشک زمین سے گزرے گا اسے کہے گا کہ اپنا خزانہ اگل دے, تو وہ جو زمین ہے وہ اپنا خزانہ اگل دے گی
جس سے زمین کے خزانے اس کے پیچھے یوں ہوں گے جیسے شہد کی مکھیوں کا چھتا چلتا ہے۔ اب دجال جس دور میں آئے گا تو یعنی کہ زمین کے سارے خزانے جو ہیں، اب زمین کا سب سے بڑا خزانہ کیا ہوتا ہے؟ یورینیم اور پلاٹینیم جو ہے، اس کے علاوہ سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے جواہرات ہیں۔ یہ جو خزانے ہیں اس کے فصل بھی اس میں آ سکتی ہے، وہ زمین جو ہے وہ سب کی سب اگل دے گی، یعنی کہ دولت پر بھی دجال کا جو ہے وہ قبضہ ہوگا۔ اب یہ دولت کے اوپر دجال کا قبضہ کس طرح ہوگا تو اس کی مثال میں آپ کو آج کے دور سے دیتا ہوں، اور چونکہ آپ امریکہ میں ہو اس لیے میری بات کو بڑی جلدی سے سمجھ جاؤ گے۔ آپ یہ جانتے ہو کہ پوری دنیا کی معیشت کو صرف 2 ادارے چلا رہے ہیں، پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں معیشت کو 2 ادارے، ورلڈ بینک اور IMF، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ۔ تو دنیا کی معیشت کا انحصار ان دونوں اداروں پر مانا جاتا ہے۔ یہ کسی طرح بھی مقروض ملکوں پر دباؤ ڈال کر وسائل پر تصرف کرتے ہیں۔ اور ان دونوں بینکوں کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ انٹرنیشنل بینکرز۔ اور اس کو کون کرتا ہے؟ بگ برادرز۔ تو گویا کہ پوری دنیا کے بینکوں پر کنٹرول جو ہے وہ ان کا ہے۔ اب میں آپ کو صرف مثال دینا چاہتا ہوں کہ دجال کے دور کے اندر اگر ایسا ہو کہ جس طرح آج کے دور میں انٹرنیشنل بینکرز جو ہیں یہ 2 بینکوں کو کنٹرول کر رہے ہیں اور 2 بینک پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ دجال کے فالوور جو ہیں یا دجال کے پاس ایسا سسٹم آ جائے اس دور میں کہ وہ پورے بینکوں پر ہولڈ کر لے۔ یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، ویسے آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں آپ کو کیا کہنا چاہتا ہوں۔ تو وہ جو ہے کنٹرول کر لیں، تو اب بتائیے آپ کہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی ممالک ہوں گے، جس کو جو مانے گا اس کو وہ پیسے دے دے گا، دولت اس کے پیچھے پیچھے چلے گی، تو گویا کہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ اور دولت کو ایک اور طرح سے بھی کنٹرول کیا جا رہا ہے، ایک نظام بنایا جا رہا ہے۔ وہ نظام کیا ہے؟ کرنسی کو ٹوٹلی پوری دنیا سے ختم کیا جا رہا ہے۔ یہ کرنسی سمجھتے آپ؟ پیسے، ڈالر ہمارے ہاتھ میں امریکہ میں تو آتے ہی نہیں ہے، غریب ملکوں کے اندر اتنا ڈھیر لگا جاتا ہے، اٹھاتے ہیں وہ زیادہ پیسے مل جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ سب سے پہلے پوری دنیا کی کرنسی 3 نوٹوں میں تبدیل کر دی جائے۔ صرف 3 کرنسی پوری دنیا میں چلیں، جیسے ایک یورو ہے، امریکہ کی کرنسی ہوگی، ڈالر چلے گی، ایک جو ہے وہ ایشیا کے اندر ملا کر بنا دی جائے۔ یہ ابھی سوچا گیا ہے۔ اور اگر 3 کرنسیاں بن جاتی ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ کرنسی پر ہولڈ کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے، زیادہ کرنسی ہو تو ہولڈ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو دجال کے پیچھے خزانے چلیں گے، مطلب یہی ہوگا کہ کرنسی آہستہ آہستہ ختم کی جا رہی ہے۔ تو کرنسی کس طرح ختم کی جا رہی ہے، اس کو وجہ یہ ہے کرنسی کو کیوں ختم کیا جا رہا ہے۔ ہارڈ کرنسی کو سراغ لگانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ ہارڈ کرنسی لے جا رہے ہیں تو اس کو ڈھونڈنا بڑا مشکل ہوگا، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ڈھونڈ نہیں سکتے، اس کو ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے۔ تو پھر کیا کیا گیا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہارڈ کرنسی ختم کرو اور اس کو الیکٹرانک فنڈز ٹرانسفر پر انحصار کیا جائے، جتنی بھی کرنسی کا لین دین ہو آگے پیچھے ہو یہ اس کے ذریعے سے ہو۔ اس کے لیے کام شروع کر دیا ہے برطانیہ نے اور امریکہ نے۔ برطانیہ میں ملکی سطح پر سمارٹ کارڈز جو ہیں وہ یوز کیے گئے ہیں، الیکٹرانک منی اور سمارٹ کارڈز، ان کو متعارف کروایا گیا ہے۔ اس کارڈ کے اندر ایک مائکرو چپ ہوتی ہے، یہ جو سمارٹ کارڈ یوز کیے گئے ہیں مائکرو چپ ہے۔ مائکرو چپ کیا کرتی ہے کہ جس جگہ آپ نے پیسے خرچ کیے وہ ریکارڈ کر لیتی ہے کہ اس نے آج وال مارٹ سے گروسری خریدی، اتنے پیسے دیے، اور گروسری بھی لکھی جائے گی کہ اس نے جو ہے وہ کدو خریدے ہیں، ٹینڈے خریدے ہیں، کیلے خریدے ہیں، کیا خریدے، وہ ساری اس کے اندر ریکارڈ کر لے گی۔ پھر اس نے کس جگہ پہ خریدے ہیں، کس ملک میں خریدے ہیں۔ تو سمارٹ کارڈ کے اندر وہ جو چپ ڈال دی گئی ہے وہ چپ آپ کا ریکارڈ رکھے گی۔ تو وہ جو برطانیہ نے جو کارڈ چلایا ہے، اس کارڈ کو مونڈیکس اسکیم اور ویسٹرن مڈ لینڈ بینکس اور برٹش ٹیلی کام، یہ تینوں کی سرپرستی اس کو جو ہے وہ حاصل ہے، کیونکہ کمیونیکیشن کے بغیر تو ریکارڈ جمع نہیں ہو سکتا نا، تو وہ یہ تینوں کے تینوں اس کو کر رہے ہیں۔ تو اب جب آپ یہ مثال میری سمجھ گئے تو اب آپ اگلی بات بھی سمجھ جاؤ گے کہ دجال کے دور کے اندر ایسا ہو سکتا ہے کہ کرنسی کو ٹوٹلی طور پر جو ہے وہ ختم کر دیا جائے، اور جب وہ ختم ہو جائے تو وہ یوں کرے گا کہ پھر چونکہ سسٹم کیا ہوگا، ابھی نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ اب پتہ نہیں ہماری زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، لیکن پلان یہی ہے کہ آئندہ ایسا دور آ جائے گا کہ کوئی آدمی اگر ایک کرنسی استعمال کرتا ہوا پکڑا گیا تو اس کو یا تو قید کر دی، سزائے موت دے دی جائے گی، سزائے موت نہیں تو قید کر دیا جائے گا۔ یعنی اگر کسی کے ہاتھ میں $1 آ گیا، دیکھا گیا کہ اس کے پاس $10 ہیں یا $20 کا نوٹ ہے، تو یہ لا بنا دیا جائے گا کہ کوئی آدمی کرنسی استعمال کر ہی نہیں سکے گا۔ اور ابھی اس کا سسٹم بالکل بن گیا ہے۔ اب کیا ہے،
کارڈ کو بھی ختم کر دیا جائے گا ایک دور کے اندر. کارڈ ختم ہو جائے گا, صرف آپ کمپیوٹر پہ بیٹھیں گے, اعداد و شمار کے ذریعے سے اپنے پیسے ادھر ادھر کے ادھر, آپ کے پاس صرف یہ ہوگا 2 3 4 5 6 7 8 9 10, بھائی یہ ہوں گے آپ کے پاس 1000 2000 3000, اب گنتی ہوگی, آپ کے جیب میں کچھ نہیں ہوگا, ہاتھ ڈالو گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں, حدیث مبارکہ اب آپ کی سمجھ میں آ جائے گی. وہ حدیث مبارکہ کس طرح سمجھ میں آئے گی کہ یعنی جو دولت اس کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ بینکوں پر کنٹرول جو ہے وہ ٹوٹلی طور پر ہو سکتا ہے کہ دجال کا جو ہے وہ, اس کے علاوہ کوئی سمجھ نہیں آتی. تو دنیا بھر کے اندر اب کیا ہو رہا ہے, یہی تو حال ہو رہا ہے. سینٹرل بینک, بینک آف انٹرنیشنل سیٹلمنٹ اور ورلڈ بینک, یہ کام کرنے کے مجاز نہیں ہوں گے. سارے پرائیویٹ بینک جو ہیں وہ ختم کر دیے جائیں گے. یہ ہو سکتا ہے اس کے دور کے اندر ایسا ہو کہ اس کو ختم کر دیا جائے. بینک آف انٹرنیشنل سیٹلمنٹ جو BIS جو ہے, اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے پرائیویٹ چھوٹے چھوٹے جو بینک ہیں, یہ بڑے 10 بینکوں کے اندر جو ہیں عمر جو رہے ہیں. یہ بڑے 10 بینک جو ہیں, ان دنیا بھر میں بینکاری پر BIS اور IMF کا رہنمائی ہو جائے, یہ اسے کنٹرول کر لے گا. تو میں یہ صرف مثالیں اس لیے آپ کو دے رہا ہوں کہ یہ چیزیں آپ لوگوں کو پتا ہیں. تو پھر کیا ہوگا کہ مستقبل کے اندر جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا ہم لوگوں کا دولت کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کرنا. جس کے پاس بینک ہوگا اسی کے پاس ہی دولت ہوگی. تو اب اگر بینک ہی کسی آدمی کی طرف چلے جائیں تو پھر آپ مجھے بتا دیجئے کہ پھر کیا ہوتا ہے. اب آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. آئیے اب میں پھر حدیث پڑھتا ہوں. اتنی تشریح کے بعد اب حدیث کو سمجھنا آسان ہے. مسلم شریف میں کہ جب وہ کسی خشک زمین سے گزرے گا تو اسے کہے گا اپنے خزانے اگل دے, جس سے زمین کے خزانے اس کے پیچھے یوں ہوں گے جیسے شہد کی مکھیوں کا چھتا ہوتا ہے. اس طریقے سے اس کے پیچھے جو ہیں وہ خزانے چلیں گے. تو خواتین و حضرات, یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری ہمیں دماغ کے اندر رکھنی چاہیے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال یہ ہے اور قرآن کا کمال یہ ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں نا, نام ہیں جو چیزوں کے, یہ ہر دور, ہر جگہ اور ہر زبان کے مطابق بدلتے رہتے ہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ایک اسپیشل کسی کا نام بتلا دیتے تو وہ چیز ظاہر ہوتی بہت عرصے کے بعد, تو پہلے والے اس کو کیسے سمجھتے. تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی ایک لائن بتا دیتے ہیں, ایسا ایک جملہ بتا دیتے ہیں کہ جس دور میں بھی کوئی انسان آئے وہ اس دور والا انسان اس بات کو جو ہے وہ آسانی سے سمجھ آئے. اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری دنیا جو ہے وہ فصیح و بلیغ کہتی ہے. فصیح و بلیغ کا مطلب سمجھتے ہیں آپ کہ چھوٹے جملے کا استعمال اور بڑے معنی کا اظہار, اسے کہتے ہیں فصاحت و بلاغت, کہ آدمی تھوڑے الفاظ استعمال کرے اور بڑے معنی جو ہے وہ دنیا کو دے دے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر کتنے رحمت للعالمین ہیں, ایک ایک چیز ہمیں دجال کے بارے میں بتلا رہے ہیں. دجال ابھی آئے گا, لگ جائیں گے 150-200 سال تو ابھی ہے نا, ابھی تو لگیں گے, اتنی جلدی آپ پریشان مت ہوں. لیکن یہ کہ تیاری ضرور کریں, اپنے بچوں کو بتلائیں اور ان کو وہ دعائیں یاد کرائیں اور ہمارے ساتھ رہیں. انشاءاللہ مسجد غوث الاعظم سے آپ لوگوں تک تعلیم پہنچتی رہے گی. اجازت دیجیے, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آئیے اسلامک سیگمنٹ کی طرف آپ کو لے کے چلتے ہیں. یہ ہے اسلام اور ہماری زندگی, جس میں مولانا مشتاق نعیمی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام کا شبہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اس ٹاپک کو بہت بڑھا سکتا تھا, لیکن یہ بڑی خوشی ہوئی کہ اس ٹاپک کو نیٹ پر بھی اور ہمارے ریڈیو پر بھی بہت سے لوگوں نے بڑی دلچسپی سے جو ہے وہ سنا. آج اس کی آخری قسط ہے کہ دجال سے ہمیں بچنا کیسے ہے اور دجال کے ساتھ ہوگا کیا. میں نے بیچ میں سے کافی جدید ریسرچ جو ہے وہ چھوڑ ڈالی, اس لیے کہ اب آپ لوگ خود ریسرچ کیجئے گا. میرا کام صرف آپ کو ایک لائن دکھانا ہوتا ہے. دجال جو ہے اس سے بچنے کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سب لوگ سورہ کہف کا جو ہے وہ تلاوت سورہ کہف کی کیا کریں ہر جمعہ کو. جو حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کی آنکھوں کے درمیان جو ہے وہ کافارا لکھا ہوگا, جسے ہر مومن پڑھے گا. جس کسی کو دجال ملے تو اس کے چہرے پر تھوک دے اور سورہ کہف کا ابتدائی حصہ پڑھے. تو سورہ کہف کا ابتدائی حصہ تبھی پڑھو گے نا جب آپ سورہ کہف آپ کو آتی ہوگی, اس کی پہلی 10 آیات. تو آپ ہر جمعہ کو پڑھا کریں. اس کے بڑے فوائد ہیں. جو جمعہ کے دن پڑھتا ہے اگلے جمعے تک جو ہے وہ نور کے اندر ہی رہتا ہے. تو پہلا. تو دوسرا کام یہ آپ لوگ کریں کہ یہ جو چیز ہے یہ آپ اپنے بچے کو بتائیں.
کہ بیٹے یہ آئے گا، وہ اپنے بیٹے کو بتائے، وہ اپنے بیٹے کو بتائے، وہ اپنے بیٹے کو بتائے، اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو نسل در نسل جو ہے یہ علم پھیلتا رہے گا، کیونکہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس کا ذکر ہی جو ہے وہ بالکل ختم کر دیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مسلم شریف میں یہ حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دجال جو ہے یہ مشرق کی جانب سے نکلے گا، یعنی خراساں کی جانب سے، جو آج کے زمانہ میں ایران میں ہے، اور وہ مدینہ میں داخل ہونے کے لیے چلے گا حتیٰ کہ وہ جبل احد کی پچھلی جانب کھڑا ہوگا، یعنی سعودی عرب تک یہ پہنچ جائے گا۔ فرشتے اس کا منہ شام کی طرف پھیر دیں گے اور یہ شام میں یعنی سیریا میں جا کے وہیں یعنی اس طرف ہی ہلاک ہوگا۔ یہ ہلاک کہاں ہوگا اور کیسے ہلاک ہوگا؟ حضرت مجمع بن جاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو باب لد کے پاس قتل کریں گے۔ باب لد جو ہے یہ یروشلم میں ہے اور آج بھی یہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان دجال کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے کہ نماز کے لیے اقامت شروع ہو جائے گی، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی مشرق جانب میں سفید مینارے پر نازل ہوں گے، اور نازل ہوتے وقت ان پر 2 رنگین جبے ہوں گے، اور انہوں نے اپنے ہاتھ فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوں گے، اور ان کی صفت یہ ہوگی کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا سر جھکایا تو ان کے سر سے پانی کے قطرے ٹپکیں گے، پھر اگر انہوں نے سر اٹھایا تو ان کے سر سے خوبصورت موتی گریں گے، اور کوئی کافر ایسا نہ ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشبو سونگھ کر مر نہ جائے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشبو کی رفتار اس حد تک ہوگی جہاں تک ان کی نظر پڑے گی، یعنی خوشبو آپ کی بہت تیز سمیل جو ہے آپ کی جائے گی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں جہاں نظر پڑے گی وہاں کے کافر مرتے چلے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا وقت ہوگا اس وقت مسلمان نماز فجر کی تیاری کر رہے ہوں گے، اور ان کے قائد اور سربراہ حضرت مہدی علیہ السلام ہوں گے، اور وہی مسلمانوں کی امامت کے لیے آگے بڑھیں گے اور نماز پڑھا رہے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائیں گے تو حضرت مہدی پیچھے نمازیوں کی صف میں شامل ہو جائیں گے، یعنی کیا مطلب کہ نماز کا جب وقت ہوگا تو امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہوگا، اس پہ انشاءاللہ الرحمن ہم اپنی اگلی قسطوں میں ڈسکس جو ہے وہ کریں گے، تو ظہور ہو چکا ہوگا اور وہ امام تسلیم کر لیے جائیں گے، اور چونکہ روٹین میں وہ نماز پڑھا رہے ہوں گے، ان کا بڑا لشکر ہوگا، تو وہ نماز پڑھانے کے لیے جب آگے بڑھیں گے تو ان کو جب عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی کا احساس ہوگا تو وہ ایک دم سے پیچھے ہو جائیں گے۔ جب پیچھے ہوں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں حضرت امام مہدی کی پشت پر ہاتھ رکھ کر آگے کی طرف کریں گے اور کہیں گے آپ آگے ہو کر نماز پڑھائیں، کیونکہ آپ کے لیے ہی نماز کی اقامت ہوئی ہے اور یہ اس امت کے لیے خصوصی عزت ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ امام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی اور آپ کا اہل بیت، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ پیچھے نماز ادا کریں گے، یہ پہلی دفعہ ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نماز پڑھائیں گے۔ حضرت امام مہدی جب نماز پڑھا کر فارغ ہو جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے دروازہ کھولو۔ جب دروازہ کھولا جائے گا تو سامنے دجال اپنے لشکر کے ساتھ کھڑا ہوگا جس کی تعداد 70,000 ہوگی۔ وہ سب کے سب جو ہے وہ اسی کے پیروکار ہوں گے۔ ان میں سے ہر ایک کے 5 تلوار ہوگی اور سر پر تاج ہوگا، یعنی اسلحے سے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ لیس۔ جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر دجال پر پڑے گی تو وہ ایسے پگھل جائے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا، یعنی گویا کہ اس کو موجودگی کا احساس نہیں ہوگا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی اندر نماز پڑھ رہے ہوں گے اور دروازہ مسجد کا بالکل ٹوٹلی بند ہوگا اور یہ اپنے لشکر کے ساتھ مسجد کو گھیرے ہوئے ہوگا۔ تو جو ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکم دیں گے کہ دروازے کو کھول دیا جائے تو اب اس کی پہلی دفعہ نظر پڑے گی۔ نظر پڑتے ساری یوں ہی جیسے نمک پگھلتا ہے ایسے وہ پگھلنے لگ جائے گا اور ڈر کے مارے پھر بھاگے گا۔ حالانکہ اس کے پاس تعداد بہت زیادہ ہوگی، لشکر اس کا بڑا ہوگا، لیکن پھر بھی وہ ڈر کے بھاگے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے بھاگیں گے پھر، اور اس کو جا کر باب لد کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام پکڑ لیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو جو ہے وہ قتل کریں گے۔ حالانکہ یہ پگھلتا ہے، یہ پگھلنے کا مطلب آپ محاورہ نہ لیجئے گا، واقعی ریئل میں وہ پگھلے گا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کیا کریں گے؟ قبل اس کے کہ وہ پگھل جائے آپ اپنے اسلحے کے ساتھ اس کے ٹکڑے کر دیں گے اور آپ کا اسلحہ جو ہے وہ اس کے خون کے ساتھ جو ہے آلودہ ہوگا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شکست دے دے گا دجال کو، اور اس کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں سب کے سب آپ چھپیں گے، بھاگیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر پکڑ پکڑ کے ان لوگوں کو جو ہے وہ
قتل کریں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ایسی قوم کے پاس آئیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے دجال کے شر سے اپنی امان میں رکھا ہوگا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے چہروں سے گرد و غبار صاف کریں گے، گرد و غبار، اور انہیں ان کے جنت میں درجات کے متعلق بتا رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پھر وہی نازل فرمائے گا، اور اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا کہ اے عیسیٰ، اب ایک ایسی مخلوق نکلنے والی ہے کہ جن پر تم بھی قابو نہیں پا سکو گے، تو لہذا تم میرے بندوں کو جبل طور پر لے چلو تاکہ وہ اس مخلوق کے شر سے محفوظ رہیں۔ وہ مخلوق کون سی ہوگی؟ وہ مخلوق یاجوج ماجوج ہے، اس پہ بھی ہم ڈسکس کریں گے، اب تک اس کی نالج بھی جو ہے وہ پہنچائیں گے۔ تو سب سے زیادہ دہشت جو ہے وہ دجال کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کس کی ہے؟ وہ بنو تمیم کی ہے، ان کی بہت زیادہ دہشت جو ہے وہ اس کے اوپر ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ساری ڈیٹیل جو ہے وہ ہر چیز کی بتا دی ہے، تو اب یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم یہ چیزیں آگے آپ تک پہنچاتے رہیں۔ میں نے 8 قسطوں کے اندر آپ لوگوں کو یہ چیزیں پہنچا ڈالی، یہ میرا منصب اور یہی میرا فرض ہے، ڈیوٹی ہے کہ میں یہ چیزیں آپ تک پہنچاؤں۔ اب آپ کا آگے سننے کے بعد فرض بنتا ہے کہ یہ چیزیں آپ اپنے بچے تک پہنچائیں، وہ بچے کو کہیں کہ بیٹے یہ چیزیں تم نے آگے اپنے بیٹے کو پہنچانی ہے، کوئی چیز، کوئی ایسا کوئی حدیث ہو، کوئی جملہ ہو تو بلغوا انی ولو آیا، فرمان علی شان ہے دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ المخلوق کے اندر جن کے برابر کوئی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، بلغوا انی ولو آیا، ایک جملہ بھی ہو تو وہ تم آگے پہنچا دو۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اور جو بھی اس کا زمانہ پائے اسے بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اجازت دیجیے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔